السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی بارگاہ میں پھر سے ایک ایسا بیان لے کر آیا ہوں جس کو سننے کے بعد ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ بیان ہے حضرت علامہ و مولانا غلام محی الدین سبحانی صاحب کا، جنہوں نے توبہ کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ حضرات، آپ نے تو بہت خطبہ کو سنا ہوگا، لیکن ایک بار تھوڑا سا وقت نکال کے حضرت علامہ و مولانا غلام محی الدین صاحب کو سن لیجئے۔ جب آپ ان کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک الگ کیفیت آئے گی، ایک الگ سرور آئے گا، آپ کے بے قرار دل کو قرار ملے گا، بے چین دل کو چین ملے گا۔ کیونکہ ہم گنہگار ہیں، کیونکہ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جب گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، جب کوئی بندہ صدق دل سے ایک بار توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پاک و صاف فرما دیتا ہے جیسا کہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے جو توبہ کرتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کرنا چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں توبہ کے تعلق سے اس بیان کو حضرت علامہ و مولانا غلام محی الدین سبحانی صاحب سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سے حسان بولے سبحان اللہ، خدائے حامل قرآن بولے سبحان اللہ، غلام موتی ایمان بولے، وہ نقطہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرعا من کل عیب انکا قد خلقتا کما تشاء، ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ حضرات، آج میں نے اپنے بیان کو توبہ پر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب کے سب مکمل طور پر توبہ کرو اے مومنو تاکہ فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ اپنے بندوں کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا، قرآن عظیم کی دوسری آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے بندو اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مجھ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جنہوں نے ایمان قبول نہ کیا اور عمل صالح کے قریب نہیں گئے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے بے شمار اجر ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد قرآن عظیم میں ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ اب آپ غور فرمائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، انجمن لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عمل صالح کی بات چل رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو، توبہ کا دروازہ جب تک پچھم سے سورج نہیں نکلے گا تب تک کھلا ہوا ہے۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، میرے فرشتوں دیکھو، اس میرے بندے نے گناہ کیا پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا، پھر گناہ کیا پھر توبہ کیا، یہ اس امید پر توبہ کرتا جاتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ،
میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس سے گناہ کرنے کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے علماء تشریح فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ لگانا ہو کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، میں نے اپنی غلطی پر توبہ کی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول کی گئی کہ نہیں، تو وہ اندازہ لگا لے کہ جن گناہوں سے وہ توبہ کر رہا ہے، اگر ان گناہوں کو پھر وہ نہیں کر رہا ہے اور ان کے قریب نہیں جا رہا ہے، تو یقین اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے اور ندامت کے آنسو اس کے گرتے ہیں، تو یاد رکھو مومنوں، ندامت کے آنسو رب کی بارگاہ میں بڑے قیمتی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت اچھے انداز سے کہا کہ موتی سمجھ کے شانے قریبی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ ندامت کا ایک آنسو اگر گرتا ہے تو نجات کا ذریعہ وہ بن جایا کرتا ہے۔ خوف الہی اور ندامت پر جو آنسو کے قطرے بہتے ہیں، وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتے ہیں، ایسے دھو دیتے ہیں گویا اس بندے نے گناہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا ایک بڑا بھاری مجرم تھا، اتنا جرم اس نے کیا تھا، اتنا جرم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، موسیٰ پیغمبر پورا شہر اس کی بنیاد پر تباہیوں کے بہانے پر جا رہا ہے، ہمارا قہر ان شہر والوں پر نازل ہوگا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میرا مولا وہ تیرا کون سا بندہ ہے؟ رب تعالیٰ نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اس شہر سے نکلوا دیتے ہیں جس آبادی میں وہ جا کر کے ٹھہرتا ہے۔ رب کا حکم ہوا، موسیٰ یہ آبادی بھی تباہ و برباد کر دی جائے گی، اس آبادی سے بھی اس کو نکالا جائے۔ چنانچہ اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا۔ اتنا خاطی وہ تھا، اتنا پاپی تھا، اتنا گنہگار تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا گنہگار تھا کہ پیغمبر کے ذریعہ سے شہر سے نکالا جا رہا ہے۔ وہ کتنا بڑا گنہگار تھا کہ آبادی میں قیام کرتا ہے لیکن آبادی میں بھی اس کو نہیں رہنے دیا جاتا ہے۔ وہ ایک پہاڑ میں جاتا ہے اور پہاڑ کے کھوہ میں، غار میں پناہ اختیار کر لیتا ہے، وہیں پر وہ رہنے لگتا ہے۔ اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، بیمار ہوا، ذوف و نقاہت کی بنیاد پر وہ اٹھ نہیں سکتا ہے۔ تب تک وہ رب کی بارگاہ میں رو پڑا، اے میرے مولا، اس وقت مجھ جیسا مجبور کون ہے، مجھ جیسا پریشان کون ہے؟ اے پروردگار عالم، میں کچھ بھی صحیح مگر تیرا بندہ ہوں۔ الہ العالمین، میں نے بہت بڑی خطا کی ہے، پروردگار میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اگر تیری بارگاہ میں میری غلطی نہ معاف کی گئی تو کہاں معاف کی جائے گی؟ اے میرے پروردگار، کاش میں غلطی نہ کیے ہوتا تو آج آبادی میں ہوتا، میرے بال بچے مجھے سہارا دیتے، میرے رشتہ اقارب کے لوگ مجھے سہارا دیتے۔ پروردگار عالم، تو نے ہی فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ مصیبت میں مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اے رحم الراحمین، اب میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے تیری بارگاہ میں پناہ طلب کر رہا ہوں۔ اے میرے مولا، مجھے پناہ عطا فرما دے، پروردگار مجھے سہارا عطا فرما دے۔ وہ بندہ رو رہا ہے، زارو قطار اس کے آنسو گر رہے ہیں، موتی سمجھ کے شانے قریبی نے چن لیے۔ ڈاکٹر اقبال کا شعر اسی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ بندہ روئے چلا جا رہا ہے، اتنا آنسو گر رہا ہے اس کا، اتنے آنسو گر رہے ہیں کہ زمین بھیگ جاتی ہے۔ اس نے اچانک دیکھا کہ اس کا باپ اس کے سامنے حاضر ہے، اس کی بیوی اس کے سامنے حاضر ہے، اس کے بچے اس کے سامنے حاضر ہیں۔ فرشتوں کو رب تعالیٰ نے متشکل فرما کر کے ان کی شکل میں بھیج دیا۔ اب اس کو وہ تسلی دے رہے ہیں اور اس کی تیمارداری کر رہے ہیں۔ جب اس کا انتقال ہوا تو رب تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا، اے موسیٰ پیغمبر، جاؤ جس کو آبادی سے نکالا گیا تھا اور جس کو شہر سے نکالا گیا تھا، جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، میرے پروردگار، وہ تو اتنا بڑا گنہگار تھا کہ گناہوں کی بنیاد پر اس کو شہر سے نکالا گیا، گناہوں کی بنیاد پر اس کو آبادی سے بھی نکال دیا گیا۔ اے پروردگار عالم، اس کی کون سی نیکی تیری بارگاہ میں پسند آ گئی؟ تو رب تعالیٰ کا حکم ہوا، اے موسیٰ پیغمبر، وہ سیاہ کار و بدکار تو بہت تھا لیکن اے موسیٰ پیغمبر، اس نے مجھ پر بھروسہ کر کے اور صرف مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے یاد کرنا شروع کیا اور وہ اپنی خطاؤں سے معافی مانگ کر کے میری بارگاہ میں آنسو بہانا شروع کیا۔ اے موسیٰ، میری بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہت مقبول ہیں، میں نے اس کے آنسوؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو کتنے قیمتی ہیں۔ موتی سمجھ کے شانے قریبی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے عرقیل فیال کے، ندامت کے آنسو بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ آئیے اب آپ ذرا اپنی زمین کو آپ ہموار کیجئے اور ذہن و فکر کو صاف کرتے ہوئے چلیے۔ آج سزائیں متعین ہیں، آج جرائم پر ہر سزا متعین کر دی گئی ہے۔ اگر کوئی حکومت کی بغاوت کرتا ہے تو اس کو دیش دروہی قرار دے کر کے ملک سے، شہر بدر سے کر دیا جاتا ہے، ملک سے نکال دیا جاتا
ہے اگر وہ خلفشار مچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تعزیرات ہند کے دفعات ہیں اور تعزیرات ہند کے دفعات میں وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. ہر جرم کی سزا متعین کر دی گئی ہے. لیکن اگر سزاؤں پر معافی مانگی جائے اور سزاؤں پر ندامت کے آنسو بہائے جائیں تو آج دنیا میں آپ ہر سزا پر معافی مانگ کر کے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہو. لیکن آؤ دیکھو یہ رب کی بارگاہ ہے. رب کی بارگاہ میں تم معافی مانگو, رب تمہیں معاف فرما رہا ہے. رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, رب تمہاری توبہ قبول فرما رہا ہے. رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاؤ, رب تعالیٰ تمہارے آنسوؤں کی قیمت تمہیں دے رہا ہے. رب کی بارگاہ میں رو, تمہارے رونے کی قیمت ادا ہو رہی ہے. رب کی بارگاہ میں جب بندے مومن روتا ہے تو رب کا فرمان ہے ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, اے ایمان والو تم فلاح پاؤ گے. تم سب کے سب مکمل رب کی طرف توبہ کرو. آئیے ذرا آپ ملاحظہ فرماتے چلیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توبہ پر کتنا زور دیا ہے. یہ صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. آخر اس بات کو میرے سرکار نے کب فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر حدیث کسی نہ کسی موقع پر ہے. نبی اپنے امتیوں کو کوئی بھی قانون دے رہے ہیں تو ہر قانون میرے سرکار کسی نہ کسی موقع پر دے رہے ہیں. میرے سرکار نے یہ کب ارشاد فرمایا تھا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. تو دیکھیے صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے, تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابیوں کی زندگی کو مطالعہ کیجئے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ان سے کوئی خطا واقع ہو جاتی تھی اور کوئی غلط کام واقع ہو جاتا تھا تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے, اس لیے کہ ان کے سامنے قرآن کی آیت کریمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اے محبوب اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور تمہاری بارگاہ میں آ جائیں اور تم ان کے لیے معافی مانگو تو رب تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے, معاف فرمانے والا ہے. پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کی معافی کے لیے دروازہ اپنے محبوب کا بتا رہا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تمہیں معافی کا پروانہ ملے گا تو محبوب کی چوکھٹ سے ملے گا, تمہیں نجات کا پروانہ ملے گا تو محبوب کی چوکھٹ سے ملے گا. جو کچھ تم پاؤ گے محبوب کی چوکھٹ سے پاؤ گے, بخشش پاؤ گے تو محبوب کی چوکھٹ سے پاؤ گے. محبوب کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کے تم در در پھرتے رہو, تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم, اور جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود, جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بتایا جاتا ہے تو میں صحابہ کی مقدس زندگی عرض کر رہا ہوں کہ جب ان سے کوئی خطا واقع ہوتی ہے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. صحابہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے جرم کو بیان کرتے ہیں, یا رسول اللہ یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے, یا رسول اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے, یا رسول اللہ یہ پاپ مجھ سے ہوا ہے, یا میرے سرکار ان پاپوں پر جو سزائیں اسلام کی طرف سے متعین کی گئی ہیں ان سزاؤں کو برداشت کرنے کے لیے میں تیار ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے انجمن سجی ہوئی ہے. تب تک ایک صحابی حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آنسو بہاتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. یا رسول اللہ میں بہت بڑا مجرم ہو, یا رسول اللہ میں بہت بڑا خاطی ہوں, یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا پاپ ہوا ہے, یا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تم سے کون سی خطا ہوئی ہے. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں, یا رسول اللہ اتنا بڑا جرم ہوا ہے کہ بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے, بتاؤ تو آخر تمہارا جرم کون سا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے وہ خطا ہوئی ہے, یا رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں میرے سرکار. تب تک حضرت ماعز کی زبان پھر رک جاتی ہے. اللہ کے حبیب اور تمام صحابہ توجہ کیے ہوئے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا جرم یہ ہے, یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا ہے. اتنا کہنا تھا اللہ کے حبیب نے اپنے مقدس رخ انور کو پھیر لیا. حضرت ماعز رونے لگے یا رسول اللہ میری خطا معاف کی جائے, یا رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں, سرکار میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, یا رسول اللہ مجھے ہلاکت سے بچائیے اور پاک فرما دیجیے, یا رسول اللہ یہ جرم میں نے کر لیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذرا اس کے منہ کو سونگھو, اس نے شراب تو نہیں پی لیا ہے.
تمام صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوش و حواس میں آپ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہوں. یا رسول اللہ میں نے شراب نہیں پیا ہے. یا رسول اللہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے سرکار, میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. اے میرے سرکار اس جرم پر اسلام کے طریقے سے جو سزا مجھ پر عائد ہو رہی ہو میں سہنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتمام حجت فرماتے ہیں. ذہن و فکر دینے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں کہ آپ ذرا غور فرمائیے, یہ صحابی رسول ہیں, ان سے خطا ہو رہی ہے تو محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ معافی مانگ رہے ہیں. ان کو مسجد میں بھی تو جانا چاہیے, ان کو جا کر کے سجدہ بھی تو کرنا چاہیے, لیکن نہیں, یہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو رہے ہیں کہ پہلے یہ جرم محبوب کی بارگاہ میں بیان کیا جائے اور اس پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تعزیر فرمائیں گے وہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, دیکھو اقبالی مجرم ہے حضرت مائز کو لے جاؤ اور سزا دو. اسلام میں زنا پر سزا سنگسار کرنے کے لیے حکم ہے. اس اسلام میں یہ سزا عظیم سزا دی گئی ہے. اگر سنگسار کا طریقہ آج بھی رائج کر دیا جائے تو یہ گناہ دنیا سے ختم ہو جائے گا. جب صحابہ کا دور تھا اور خلفائے راشدین کا ماحول تھا اس گناہ کے مرتکبین دکھائی نہیں دے رہے تھے. آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہر طرف مسلمان یہی چلاتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کو لاگو کیا جائے, رسول اللہ کے قانون کو لاگو کیا جائے. میں عرض کرتا ہوں صحیح ہے, اگر نظام مصطفیٰ کی بات کی جا رہی ہے تو بات صحیح کی جا رہی ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو لاگو کر کے دیکھ لو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اسلامی قوانین دستور حیات مرتب فرماتے ہوئے آپ کو دیا زندگی گزارنے کے لیے, اس پر اگر زندگی چلائی جائے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے, زانی کو سنگسار کیا جائے گا, جھوٹ بولنے والے کو سزا دی جائے گی, بے نمازی کو قید کیا جائے گا, شراب کی بھٹیاں جلا دی جائیں گی, یہ سارے کارخانے بند کر دیے جائیں گے, گناہوں کے اڈے ختم کر دیے جائیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اب بتاؤ انسان امن و شانتی سے رہے گا کہ نہیں, انسان اطمینان سے رہے گا کہ نہیں, انسان سکون سے رہے گا کہ نہیں, انسان پابندی سے رہے گا کہ نہیں, انسان مطمئن رہے گا کہ نہیں. آؤ ذرا دیکھو, یہ مقدس صحابہ کی جماعت ہے. حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جا رہا ہے اور لے جا کر کے پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا گیا. اب حضرت مائز کو پتھر مارا جانے لگا. حضرت مائز بھاگ رہے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سارے لوگ حضرت مائز کو سنگسار کر کے واپس آئے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت پوچھی, بتاؤ مائز کو جب سنگسار کیا جانے لگا تھا تو ان کی کیفیت کیا تھی. حضرت خالد بن ولید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم سب مائز کو مار رہے تھے, ہمارے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی اونٹ کی یا رسول اللہ, اور میں نے اس ہڈی سے اونٹ کو مارا مائز کی کھوپڑی میں یا رسول اللہ. جیسے وہ ہڈی لگی مائز کی کھوپڑی پھٹی, خون کا فوارہ جاری ہوا اور میری آستین پر پڑا یا رسول اللہ. میں پیچھے ہٹا یہ کہتے ہوئے یہ کس پاپی کا خون لگ گیا ہے. تب تک دوسرے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جب مائز کو مارا جا رہا تھا تو آپ کو پکار رہے تھے, اتنا سننا ہوا کہ اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے سرکار رونے لگے. ارشاد فرماتے ہیں جب مائز نے مجھ کو پکارا تھا تو تم لوگوں نے چھوڑ کیوں نہیں دیا. خدا کی قسم جب پہلا پتھر مائز کو لگا ہے تو مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ والوں کے لیے مائز کی توبہ کافی ہو گئی. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف تو اشارہ فرماتے ہیں کہ گرچہ ہے بے حد قصور تم غفور اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. بخش دو جرم کروڑوں درود, بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. حضرت مائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا حال یہ ہے وہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ایمان والو تم فلاح پاؤ گے, مکمل طور پر رب کی بارگاہ میں توبہ کرو. آئیے آپ ذرا دیکھتے چلیے کیسے توبہ کا ماحول ہے, کس طرح سے صحابہ اپنے جرم پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری یہ خطا ہے, یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. دیکھو پیارے, جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف و شفاف ہوتا ہے, آئینے کی طرح سے چمکتا ہے, لیکن جب اس سے خطا ہوتی ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے, پھر خطا ہوتی ہے, پھر وہ داغ بڑھتا ہے, پھر خطا ہوتی ہے, پھر داغ بڑھتا ہے, پھر خطا ہوتی ہے, پھر داغ بڑھتا ہے.
اس کے پورے دل کو وہ گھیرے میں لے لیتا ہے، اور جب بڑھتے بڑھتے وہ داغ پورے دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے، اس پر چمک نہیں رہ جاتی ہے، تو اب اس کی طبیعت نیکیوں کی طرف نہیں لگتی ہے، اس کی طبیعت ہمہ وقت برائیوں کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ نیکیوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے تو اس کا دل مزمحل ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے، اس کی روحانیت مر چکی ہوتی ہے، اس کے اندر روح تو ہوتی ہے مگر روحانیت نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ دل تمہارا جو تھا صاف و شفاف آئینہ تھا۔ اور ایک بات عرض کروں، انسان اگر غور کر لے کہ رب تعالیٰ نے آخر اس کے دل کو کس لیے پیدا کیا ہے، آنکھوں کو پیدا کیا دیکھنے کے لیے، زبان کو پیدا کیا چکھنے کے لیے، ناک کو پیدا کیا سونگھنے کے لیے، اعضا کو پیدا کیا، سارے اعضا کام میں لگے ہوئے ہیں، مگر دل کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو اہل عرفان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بندے، اپنے تمام اعضا سے تو اپنے کام لیتا رہا، مگر دل میں مجھے تو میرا خوف رکھے رہا اور دل میں مجھے یاد کرتا رہا۔ رب تعالیٰ نے اپنے لیے دل کو پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، آپ مومن ہیں تو آپ کے قلب کو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ مومن کے قلب پر اللہ کے جلوے کا عرفان نازل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عارف کہا جاتا ہے۔ اور جب عرفان کا نزول ہوا، وہ عارف کہا جانے لگا، تو اب اپنی نگاہ سے وہی نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی نگاہ بہت کچھ دیکھتی ہے۔ وہ یہاں بیٹھا رہتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے عرفان کی منزل مل گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو سب سے پہلے تمہیں ضروری ہے کہ اپنے دل کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے قلب کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو۔ آج بات ہو رہی ہے قلب و روح کی صفائی کی پیارے، روحانیت مر گئی ہے اور روح آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کا دل سیاہ ہو گیا ہے، اسی لیے نہ تلاوت قرآن میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ نماز پڑھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ ذکر اللہ میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ مسجد کی طرف جانے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ خانقاہوں میں بیٹھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ علماء کی مجلس اچھی لگ رہی ہے، نہ دین کی باتیں اچھی لگ رہی ہے، اس لیے کہ روحانیت مر چکی ہے اور آپ کا مکمل دل سیاہ ہو چکا ہے۔ لیکن وہی بندہ جب کوشش کر کے نیکی کی طرف جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اپنی خطاؤں سے اور رب کو یاد کرنے لگتا ہے، تو وہی دھبا اس کا ختم ہونا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور جب اس کے دل کا دھبا صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا قلب ہو جاتا ہے۔ اب ایسے ہی قلب کے تعلق سے ارشاد رسول ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ اب اس کی طبیعت اچھائیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر غور فرمائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنتیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا کام جنتی ہونے کا وہ کار ڈالتا ہے کہ صرف جنت اس سے ایک بالشت رہ جاتی ہے اور وہ پھر پلٹ پڑتا ہے، پھر جہنمی کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ جہنمیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا غلط کام کرتا رہتا ہے کہ ایک بالشت اس سے جہنم رہ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ پلٹ پڑتا ہے اور جنتیوں کا کام کرنے لگتا ہے اور پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہے وہی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق جس کو توبہ کی عطا فرما دے وہ بندہ خوش قسمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیجیے کہ التائبون ذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے کی سب کو دعوت دی گئی ہے، سارے لوگ اپنی خطاؤں سے معافی مانگیں، سب اپنی خطاؤں سے توبہ کریں۔ ہر زمانے میں ہر رسول اور ہر پیغمبر کے امتیوں کو یہ حکم آتا تھا کہ اپنے امتیوں کو توبہ کرنے کا حکم دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام ہی کا دور ہے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم نے سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ دعا مانگنے لگے مگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے موسیٰ پیغمبر تمہاری دعا کیسے قبول کی جائے؟ تمہاری مجلس میں ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے، وہ چغلی کیا کرتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اور محفل میں چغل خور بیٹھا ہوا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا پیارے کی چغل خوری بہت بڑا جرم ہے، چغلی کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ چغل خور کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ آج لوگ چغل خوری کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے تک پہنچا کر کے لگائی پھسائی کرنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ ہر مکتب فکر اور ہر مذہب میں چغل خوری کو برا قرار دیا گیا ہے اور چغل خوری اتنا بڑا گناہ ہے پیارے کہ دنیا کا آدھا فساد چغل خوری سے ہوتا ہے۔ چغل خوری سے ملک لڑ جاتا ہے، پڑوسی سے لڑ جاتا ہے، دوست سے لڑ جاتا ہے، شوہر
बीवी में लड़ाई हो जाती है, ताजिर में लड़ाई हो जाती है, अहले इल्म में लड़ाई हो जाती है, अहले नज़र में इख्तिलाफ हो जाता है। चुगलखोरी बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने चुगलखोरों से बचने के लिए और चुगलखोरी से बचने के लिए कितनी ताकीद फरमाई है। आओ जरा देखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, कितना गुनाह पर सजा है वो बता देना चाहता हूँ। मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबा की जमात जा रही है, तब तक सामने दो कब्रें नजर आई। अल्लाह के हबीब ठहर जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं लाओ खजूर की टहनी लाओ। खजूर की टहनी लाई जाती है। सरकार ने दोनों को दो हिस्सा किया और एक को कब्र के एक हिस्से पर रख दिया, दूसरे को दूसरे हिस्से पर रख दिया। सहाबा से आप इरशाद फरमाते हैं देखो मैंने इन दोनों कब्र वालों को देखा, इन पर सख्त अजाब हो रहा है मगर मामूली गुनाह से अजाब हो रहा है। अल्लाह के हबीब से अर्ज करते सहाबा या रसूल अल्लाह इन पर अजाब वो कैसे हो रहा है? अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं एक तो है जो चुगलखोरी से नहीं बचता था उसको अजाब दिया जा रहा है, और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था उसको अजाब दिया जा रहा है। मैं उन नौजवानों का ज़हन फिक्र लेना चाहता हूँ जो मुसलमान कौम में पैदा होकर के आज पेशाब करने का कौन सा तरीका अपना लिए हो। भारत की सरजमीन पर जहाँ जहाँ भी पेशाब करने की जगह बनाई गई है वो ऐसे तौर पर बनाई जाती है कि मुसलमान नजासत में मुलव्विस हो जाए। रेलवे में भी आप अंदाजा लगाओ किस तरीके से गलत तौर तरीका अख्तियार किया जाता है। मुसलमान नौजवान पेशाब के छींटों से बचा करो। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता है कब्र में उसको सख्त अजाब दिया जाएगा, वो कब्र में मुअज़्ज़ब कर दिया जाता है। अल्लाह के हबीब उसके अजाब को अपनी निगाहों से मुलाहजा फरमा रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और दूसरा चुगलखोरी से नहीं बचता था। पता ये चला प्यारे कि चुगलखोरी में जो मुलव्विस रहता है उसको कब्र में अजाब दिया जाएगा। कब्र का अजाब चुगलखोरी से है। एक बात आ गई ज़िम्नन हजरत को मैं अर्ज करता चलो कि अजाब कब्र कैसे कैसे गुनाहों से होते हैं, कब्र में अजाब किन किन गुनाहों की बुनियाद पर आते हैं। तो चुगलखोरी से कब्र में अजाब होगा, पेशाब के छींटों से न बचने पर कब्र में अजाब होगा, माँ बाप की नाफरमानी करने से कब्र में अजाब होगा। कब्र में अजाब कैसे होगा? नमाज छोड़ देने पर कब्र में अजाब है, चुगलखोरी से कब्र में अजाब है, पेशाब के छींटों से न बचने पर कब्र में अजाब है, माँ और बाप की नाफरमानी करने पर कब्र में अजाब है। सुनो, माँ और बाप की नाफरमानी करने पर कब्र में कैसे अजाब होता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। मेरे सहाबा जलवा फरोज हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह एक आदमी मर गया है और मरने के बाद वो अपनी कब्र में से गधे की शक्ल में आवाज निकालता है और बोलता है या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जानते हो क्यों गधे की शक्ल में बोलता है? जब वो नौजवान था और उसकी माँ आवाज देती थी तो अपनी माँ को कहा करता था कि क्या तू गधे की तरह बोलती रहती है? मरने के बाद उसको कब्र में अजाब दिया जा रहा है और उसकी आवाज गधे की तरह आ रही है। पता ये चला कि माँ की नाफरमानी करने पर कब्र में अजाब दिया जाता है, नमाज छोड़ देने पर कब्र में अजाब दिया जाता है, चुगलखोरी पर कब्र में अजाब दिया जाता है, पेशाब के छींटों से न बचने पर कब्र में अजाब दिया जाता है। प्यारे जरा देखो, मुलाजा करते चलो कब्र के अजाब से तुम्हें बचना है कि नहीं। कब्र में अजाब दिया जा रहा है इन सारे गुनाहों से, और बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं जिनकी बुनियाद पर कब्र में अजाब दिया जा रहा है। अभी मैं वो सारी फाइल आपके सामने रखता चलूंगा इंशाअल्लाह। आप जरा मुलाजा करो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। बात चली थी हजरत मूसा पैगम्बर अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा पैगम्बर अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, मौला चुगलखोर है इसलिए दुआ नहीं कबूल हो रही है। हाँ, चुगलखोर महफिल में मौजूद है, या अल्लाह निशानदेही फरमा दे, मैं उस चुगलखोर को निकालना चाहता हूँ महफिल से। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मूसा निकालने की जरूरत नहीं है। रब कितना बड़ा रहीम और करीम है, जरा मुलाजा फरमाइए। रब ताला अपने बंदे को रुसवाई से बचा रहा है, ये उसका काम नहीं है तो क्या है। रब ताला निशानदेही फरमा देता, हजरत मूसा उस चुगलखोर को निकाल देते, चुगलखोर रुसवा हो जाता, मगर नहीं नहीं, रब का हुक्म नाजिल हो रहा है, मूसा निकालने की जरूरत नहीं है। एक आम ऐलान कर दो कि चुगलखोर लोग अपने चुगलियों खोरियों से तौबा कर ले, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली जाएगी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इसमें जो चुगलखोर हो अपने गुनाह से तौबा करे। अब सारे लोग तौबा कर रहे हैं, जो चुगलखोर था वो भी तौबा कर लेता है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, उनकी दुआ कबूल हो जाती है और फौरन बारिश होने लगती है। यहीं से पता चला प्यारे कि बारिश रुकती कैसे है। जब चुगलखोरों की कसरत हो जाए, जब जानियों की कसरत हो जाए, तब बारिश रुक जाती है। जब चुगलखोरों की कसरत हो जाए तब बारिश रुक जाती है।
भूखमरी के शिकार लोग कैसे होते हैं, जब चुगलखोरी आम हो जाए तो भूखों के शिकार हो जाया करते हैं। और सुनो प्यारे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से एक सवाल अर्ज किया गया था, या रसूल अल्लाह, ये आफतें कैसे आया करती हैं सरकार, ये जलजले कैसे आया करते हैं, ये कितने कैसे उठा करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तबाहियां कैसे आया करती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर कुर्बान जाओ, मेरे सरकार इरशाद फरमा रहे हैं कि जब कयामत करीब होगी तो जलजले कसरत से आएंगे, और जलजले कसरत से इसलिए आएंगे कि ज़िना आम हो जाएगी, शराबखोरी आम हो जाएगी, लोग शराब ऐसे पिएंगे जैसे पानी पी रहे हों, लोग ज़िना ऐसे करेंगे जैसे जानवर आपस में रह रहे हों। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये माहौल पाया जा रहा है कि नहीं, ये तरीका पाया जा रहा है कि नहीं, तो आप दुनिया भर के लोगों को दोष दे रहे हो। सुनो प्यारे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर गौर करो, रब्बे कायनात के महबूब इरशाद फरमा रहे हैं, और सारी बातें गलत हो जाएं मगर महबूब का फरमान गलत नहीं होगा। बताइए चला कि अगर फलाह पाने वाले हो और कामयाबी की दौलत समेटना चाहते हो तो तुम्हारे लिए आज भी जरूरत है कि रब की बारगाह में अपनी खताओं से माफी मांगो। वो तुबू इलल्लाह जमीया, तुम सबके सब मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ तौबा करो, अय्युहल मोमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालों ताकि फलाह पा जाओ। आओ जरा देखो, यही अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। आज हमसे जब खता होती है और हम लोगों से गुनाह हो जाते हैं तो हमसे ये तौफीक नहीं होती कि कम से कम हम मस्जिद में जाएं और अपने रब के हुजूर अपने सर को झुकाएं और रो रो करके माफी मांगे। ये सहाबा का दौर था, सहाबियों की जिंदगी का कैसा माहौल है कि अगर उनसे कोई खता हो रही है तो अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। चुनांचे ये देखो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं, तब तक एक खातून सरकार की बारगाह में हाजिर होती है रोती हुई, या रसूल अल्लाह मैं बहुत सियाहकार औरत हूँ, या रसूल अल्लाह मैंने बहुत बड़ी खता की है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, खातून बताओ तुमने कौन सी गलती कर दी है। वो सिसकियां लेकर के रोने लगती हैं, या रसूल अल्लाह इतनी बड़ी मुजरिमा हूँ कि सरकार अपने पाप को बयान करते हुए दरबार रिसालत में हया आती है। या रसूल अल्लाह अपने मुंह को कैसे खोलो, या रसूल अल्लाह अपनी खता कैसे बयान करो, या रसूल अल्लाह मैं उम्मीद से हूँ, या रसूल अल्लाह ये मेरे गुनाह का नतीजा है, सरकार मुझसे ज़िना हो गया और ज़िना की बुनियाद पर या रसूल अल्लाह मुझे हमल है, या रसूल अल्लाह मैं हिलाक हो गई, मुझे पाक फरमा दीजिए। वो रो रो करके दरबार रिसालत में अर्ज कर रही है। अल्लाह के हबीब ने अपने चेहरे नबूवत को फेर लिया, उन्होंने दूसरे साइड से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिमा हूँ, माफी के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे पाक फरमा दीजिए। अल्लाह के हबीब ने फिर दूसरे समत अपने चेहरे अनवर को फेर लिया, फिर उधर से हाजिर होकर के अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मैं इकबाली मुजरिमा हूँ, सरकार मैंने गुनाह किया है, जिस गुनाह पर जो सजा शरीयत ने मुतय्यन की है, या रसूल अल्लाह मैं सहने पर तैयार हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे आखिरत की सजा नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, अगर यहाँ से मुझे पाक ना किया गया तो फिर मैं मुंह अपने रब को क्या दिखाऊंगी। जरा उस सहाबिया का ज़हन फिक्र देखो, अल्लाह के हबीब की बारगाह में हाजिर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जरा देखो ये दीवानी तो नहीं हो गई है। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं होशो हवास में हूँ, मैं दीवानी नहीं हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अब करम मुलाहजा फरमाओ, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, खातून जा तू वापस चली जा, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब आना। वो खातून वापस चली जाती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सदा को मौखर क्यों फरमा दिया। आज कुछ ज़हन फिक्र रखने वाले ये ज़हन फिक्र दिया करते हैं कि अल्लाह के रसूल को कोई इख्तियार नहीं है। मैं कहता हूँ ये नज्द की पैदावार ज़हनियत है और नज्द की बदमाश औलादों को चाहिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पावर देखना चाहते हो तो थोड़ा पावर मुलाहजा करो। अल्लाह के हबीब सदा मौखर फरमा रहे हैं, मेरे सरकार की बारगाह में सदा सहने के लिए पावर हाजिर हो रही है और नबी सदा मौखर फरमा रहे हैं। यहीं से कई बातें साबित हो गई। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर कोई अपने गुनाह से तौबा करने के लिए हाजिर हो रहा है तो फौरन तौबा करवाई जाए। अगर तौबा करवाने में ताखीर कोई करवा रहा है तो उसके ऊपर भी तौबा आयद हो जाएगी, वो भी मुजरिम करार दे दिया जाएगा। इसलिए कि ऐसा ना हो कि उसको तुम मौखर कर रहे हो और उस दरमियान में उसकी मौत वाक़ई हो जाए, वो इंतकाल कर जाए, दुनिया से चला जाए तो बिला तौबा के मरेगा, फिर गुनाह का खमियाजा किसे भुगतना पड़ेगा। अब अल्लाह के हबीब का पावर मुलाहजा फरमाओ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके सजा को मौखर फरमा रहे हैं। नबी को इख्तियार है, नबी चाहे तो सजा मौखर फरमा दे और नबी को इल्म गैब भी हासिल है। नबी जान रहे हैं कि जब इसका बच्चा पैदा हो जाएगा तब इसे सजा दी जाएगी। उसके वक्त तक की जिंदगी को भी नबी अमानत के तौर पर बता रहे हैं, ये अभी मरेगी नहीं बल्कि जा तेरा बच्चा पैदा हो जाएगा तब तू आना। नबी जान रहे हैं, तब तो उसके सजा को मौखर फरमा रहे हैं। तो इसी एक वाक़े में कितनी बातें साबित हो रही है नबी के लिए। मेरे सरकार को इल्म गैब हासिल है, तभी तो सजा मौखर फरमा रहे हैं कि अभी जिंदा रहेगी, मरेगी नहीं। अगर मरना होता तो नबी उसको सजा वही दे देते और नबी को
یہ بھی علم غیب ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زندہ رہے گا. اگر نبی عورت کو مار دے تو پیٹ میں رہنے والا بچہ بھی مر جائے گا. مگر میرے سرکار عورت کو مروا نہیں رہے ہیں بلکہ سزا مؤخر فرما رہے ہیں. اور یہیں سے یہ بھی پتا چلا پیارے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے رحیم و کریم ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے, جرم ماں نے کیا ہے, سزا ماں کو دی جائے گی. بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ بچے کے جان کی حفاظت کی جائے. جس نبی کونین نے ماں کے پیٹوں میں بچوں کے جان کی حفاظت کی ہے اس نبی پر قربان جاؤ پیارے. آج اس نبی کے امتیوں کا گھر لوٹا جا رہا ہے, آج اس نبی کے امتیوں کی دکانیں جلائی جا رہی ہے, آج اس نبی کے امتیوں کو ستایا جا رہا ہے, آج اس نبی کے امتیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب واپس آنا. میرے سرکار کس طرح سے بچوں پر رحم فرما رہے ہیں, اور واقعی میرے سرکار نے جتنا رحم بچوں پر کیا ہے دنیا میں کون ہے جو کرے گا اتنا رحم. یہی تو وجہ ہے پیارے کہ جب میرے سرکار نے مکہ کو فتح کیا تھا اور مکہ فتح کر کے مکہ میں داخل ہوئے تھے تو گھروں کے دروازے کھل گئے تھے اور ماؤں کی گود سے بچے اچھل پڑے تھے. اے مائیں ذرا ہماری گود ڈھیلی کر دو, ہم اس نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں جس نبی نے ہمارے مجرم باپوں کو معاف کر دیا ہے. بچیاں اپنے گودوں سے ماؤں کے اچھل پڑی تھی اور کہہ رہی تھی ہم اس نبی کی زیارت کرنا چاہتی ہیں جس نبی نے ہم بچیوں کے مارنے پر پابندی لگائی ہے, جس نبی نے ہم بچیوں کو ماؤں کی گود میں کھیلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, جس نبی کونین نے بچوں پر رحم فرمایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے تمہارے لیے رحمت الہی ہیں اور بچے تمہارے لیے جنت کے پھول ہیں, بچے تمہارے لیے جنت کے پھل ہیں. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا تب تو آنا. اب وہ خاتون چلی جاتی ہیں اور جب ان کا بچہ پیدا ہو گیا تب وہ پھر دربار رسالت میں حاضر ہوتی ہیں. یا رسول اللہ میرا بچہ پیدا ہو گیا, سرکار اب مجھے گناہ سے پاک فرما دیجئے, سرکار اب مجھے ہلاکت سے بچا لیجئے. عورت کا جوش و جذبہ ملاحظہ فرمائیے کہ وہ اپنے گناہ پر سزا سہنے کے لیے تیار کس طرح سے پائی جا رہی ہے. اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگ رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری نگاہوں میں کبھی آنسو آئے ہیں کہ نہیں؟ تم نے بھی کبھی مرنے کو سوچا ہے کہ نہیں؟ قبر کے اندر جانے والی تاریکی اور آنے والے ماحول کو ذہن میں رکھا ہے کہ نہیں؟ تمہارا کوئی کام آنے والا نہیں ہے. جب قبر کا ماحول ہوگا اور تمہارے سارے کرتوت کے اعمال, سارے کرتوت کے نتائج تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے. آپ ذرا غور فرمائیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگاہ نبوت اٹھاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں عورت آ گئی, اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرے سرکار مجھے پاک فرما دیجئے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اچھا ایک کام کر جا, چلی جا, جب تیرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تب تو واپس آنا. اب آپ ذرا غور فرمائیے پیارے, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب بھی سزا کو مؤخر فرما رہے ہیں. میرے سرکار اس وقت ماں کو سنگسار کروا سکتے تھے لیکن سرکار مؤخر فرما رہے نہیں, اگر آج ہی ماں کو مار دیا جائے گا تو دودھ پینے والا بچہ اپنے ماں کے دودھ سے محروم ہو جائے گا. میرے سرکار ماں کے دودھ کا کتنا احترام کر رہے ہیں, خون انسانی کا احترام نبی کونین نے کس طرح سے کیا ہے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جا لے جا, جب تیرا بچہ دودھ چھوڑ دے گا پینا تب تو واپس آنا. اب وہ واپس چلی جاتی ہیں اور اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کرتی ہیں. 2.5 سال دودھ پلانے کی مدت ہے. اب 2.5 سال کے بعد پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہے, عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ میرے بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا ہے. ایک بات اور آپ ذرا دیکھیے, اب کی بار جب وہ آئی ہیں تو اپنے آنے کا انداز عجیب لے کر کے آئی ہیں. انہوں نے سوچا ایسا نہ ہو میرے لیے پھر کوئی ایسی بات درمیان میں آ جائے جس سے سزا مؤخر کر دی جائے. اس طرح سے وہ جلدی سے جلدی سزا لینا چاہتی ہیں, ان گناہوں کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی ہیں. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا بچہ دودھ پینا چھوڑ دیا. آقا فرماتے دودھ پینا چھوڑ دیا, ہاں یا رسول اللہ. تب تک انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ روٹی کا ٹکڑا بھی ہاتھ میں لیے ہوئے ہے, روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے. انہوں نے اپنے بچے کو پیش کر دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں دیکھا سرکار نے کہ واقعی بچہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر کے کھا رہا ہے. نبی کونین کے آنکھوں میں آنسو چھلک آئے اس بچے کو دیکھ کر کے کہ ابھی اس بچے کی یہ بچہ اپنی ماں کی گود سے محروم ہو جائے گا. میرے سرکار کتنے رحیم و کریم ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عورت کا سرپرست کہاں ہے. جب ذمہ دار آئے تو سرکار فرماتے ہیں بچے کو گود سے لے لو. جب بچے کو گود سے لیا گیا آقا ارشاد فرماتے اس بچے کو میری گود میں دے دو. سرکار نے اپنی گود میں لے لیا. اب آپ ذرا قربان جاؤ, میرے سرکار اپنی گود میں بچے کو لے کر کے تسلی دے رہے ہیں ماں کی گود سے بچہ نکل آیا ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں اس کے ماں کے جسم کو مضبوط کپڑے سے باندھ دیا جائے. سرپرست مضبوط کپڑے سے باندھ دیتے ہیں اور جب لے جا کر کے میدان میں اس عورت کو سنگسار کیا جانے لگا تو اس نے پکارا یا رسول اللہ اے میرے سرکار میری خبر لو. مگر حکم ہو چکا تھا, پتھر مارے جا رہے ہیں, عورت ہلاک ہو گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم لوگوں نے جب عورت کو
पत्थर मारना शुरू किया तो आग को पुकार रही थी। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, जब मुझे पुकारा था तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, अरे ये नबी है खुदा की कसम, इन्हें जहां भी पुकारो तुम्हारी मदद के लिए काम आ रहे हैं। मुसीबत में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, परेशानी में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, खुशी में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, मशार में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, समंदर में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, दुश्मनों के नरगे में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, कब्र में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं, हश्र में पुकारो तो ये काम आ रहे हैं। जब इन्हें पुकारोगे ये नबी है तुम्हारे काम आ रहे हैं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। हजरत अल्लाह मोदी साहब नारे रिसालत रहीमाना और करीमाना माहौल को आप मुलाहजा फरमाते चलिए। ये मेरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे ही हो जाता है गोया उसने गुनाह नहीं किया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे आप ज़हन फिक्र देते चलो नौजवानों, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बड़ी खताएं की है, बड़ा पाप किया है। आप पाप सोच करके सोच रहे हो हम नजात ले लेंगे। आप पाप कर सोच रहे हो ऐसी महफिलों में हम बैठ करके नजात हासिल कर लेंगे। खुदा की कसम अपने पापों को याद करो, तुम सहाबा से अच्छे नहीं हो। वो सहाबा जो जलवे रसूल का मुशाहिदा फरमा रहे हैं, अपने आका के सामने अपनी खताओं को अर्ज करके या रसूल अल्लाह मैं माफी का परवाना चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे सजा यही दी जाए, या रसूल अल्लाह मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा मैं पापी हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसी मुकद्दस जमात है, इतनी अच्छी जमात है खुदा की कसम कि जन्नत उनके लिए तो खुली हुई है, मगर अगर उनसे कोई खता हो जा रही है तो अपने खता की माफी किस अंदाज से रब की बारगाह में मांग रहे हैं और महबूब को वसीला बना रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप हमें इस जुर्म की सजा दे दे अपने सामने, या रसूल अल्लाह हम सजा सहने के लिए तैयार हैं। नौजवानों जरा गौर करो, आज का नौजवान शराब के माहौल में जाता है, आज का नौजवान अय्याशियों के माहौल में जाता है, आज का नौजवान अपने हाथ में जब शराब की बोतल अपने दौलत के नशे में लेकर के चूर होता है तो ये नहीं सोचता है कि मुझे मरना है और मरने के बाद मुझे कब्र में जाना है और कब्र से मुझे हश्र के मैदान में उठ करके जर्रे जर्रे का हिसाब किताब देना है। खुदा की कसम एक एक जर्रा का हिसाब किताब तुम्हें देना है। और सुन लो, किसी मामूली गुनाह को तुम मामूली गुनाह न समझो और किसी मामूली नेकी को मामूली नेकी न समझो। रब ताला इरशाद फरमाता है, वो मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वो मैं यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे वो भी देखोगे और जर्रा बराबर गुनाह करोगे वो भी देखोगे। सुनो, तुम ही पापवाल, तुम ही मालदार नहीं हो प्यारे। सुनो, सलातीन इस्लाम का हाल देखो, ये हारून रशीद है। हारून रशीद का दौर आप मुलाहजा फरमाइए। हारून रशीद सुल्तान के लिए बताया जाता है कि हारून रशीद को उलमा से बड़ी मोहब्बत थी, वो उलमा की जमात को हरदम अपनी मजलिस में रखा करते थे। एक मर्तबा हारून रशीद ने एक सवाल किया था उलमा की जमात से कि मैं सारे आलिमों से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, बताओ मैं जन्नत में जाऊंगा कि जहन्नम में जाऊंगा। ये कैसा सवाल किया गया है। आज अगर कोई ये सवाल कर दे कि पूरे स्टेज के उलमा हमें ये बताएं, कोरला के तमाम आलिमों से मेरा सवाल है कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, तो सारे लोग यही कहकर के खामोश हो जाएंगे कि अगर जन्नतियों का काम करोगे तो जन्नत में जाओगे और जहन्नमियों का काम करोगे तो जहन्नम में जाओगे। मगर किसी के जन्नती और जहन्नमी की गारंटी कौन ले सकता है। हारून रशीद ने सवाल किया था, मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, इसी वक्त मुझको बताया जाए मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ। अगर शाह आलम सेठ ये सवाल कर दे कि मौलाना मेराज हमें ये बता दीजिए आप कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, तो सिर्फ इतना कह करके गुजरेंगे कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते हैं, आप उम्मीद रखिए कि आप जन्नत में जाएंगे, मगर गारंटी कोई नहीं ले सकता है। लेकिन आओ हारून रशीद का तर्ज सवाल देखो, वो सवाल कर रहे हैं उलमा से कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, मेरा ठिकाना कहाँ है, जन्नत में मेरा ठिकाना है कि जहन्नम में है। सारे उलमा खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा उठा, उठने के बाद उस बच्चे ने कहा, मैं बताऊं अमीरुल मोमिनीन आपका ठिकाना कहाँ है। तब तक हारून रशीद चौंक गए और सारे उलमा चौंक गए। सबों ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है और इतना भारी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है उलमा के दरमियान में। तब तक हारून रशीद ने उलमा की तरफ इशारा किया कि आप हजरात क्या कहते हैं। आलिमों ने कहा, ये सवाल का जवाब कोई भी दे सकता है। उलमा की मजलिस में बच्चा बैठा हुआ है और बच्चा जवाब देना चाहता है तो इजाजत है, सवाल का जवाब दे। वो बच्चा खड़ा हो जाता है और उस बच्चे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन पहले एक सवाल का जवाब आप बताइए। हारून रशीद ने कहा, वो कौन सा सवाल है। कहा, ये तो आप बताइए कि आप गुनाह कर सकते हैं। हारून रशीद ने कहा, हाँ।
پھر گناہ آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہارون رشید نے کہا میں خدا کے خوف سے گناہ نہیں کرتا ہوں۔ پھر بچے نے وہی سوال دہرایا کہ بادشاہ آپ کو قدرت ہے گناہ کرنے کی؟ ہاں میں گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اور پھر گناہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ بادشاہ نے کہا خدا کے خوف سے گناہ نہیں کرتا ہوں۔ تب تک اس بچے نے آیت کریمہ تلاوت کر دی، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے بادشاہ سن، تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ جتنے اپنے نفس کو ہوائے خواہشات نفسانی سے روکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو رب کا خوف کرتے ہوئے اپنے آپ کو تمام خواہشات نفسانی سے روک رہا ہے، اس لیے بادشاہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ جیسے اس بچے نے جواب دیا، سارے لوگ اٹھ کر کے بچے کی پیشانی چوم رہے ہیں۔ بچے نے قرآن سے جواب دیا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہی بچہ آگے چل کر کے امام شافعی بنا۔ وہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو مسلمانوں کی ایک جماعت کے امام ہیں۔ حضرت امام شافعی نے جواب دیا تھا ہارون رشید کو۔ سنو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پوچھا گیا، حضور یہ تو بتائیے کہ حج کے قبولیت کی پہچان کیا ہے؟ اگر کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے تو وہ کیسے اندازہ لگائے کہ میرا حج قبول ہو گیا کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تحریر فرماتے ہیں انوار البشارہ فی الحج والزیارہ میں کہ اس کی 3 علامتیں ہیں۔ اگر حج کرنے کے بعد وہ نرم دل ہو گیا اور اس کو گناہوں سے نفرت ہو گئی اور نیکیوں سے رغبت ہو گئی تو سمجھ لو کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ یہ 3 علامتیں جس کے اندر حج کرنے کے بعد پائی جائیں وہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول فرما لیا۔ ہر چیز کی علامت بتائی گئی ہے، آپ ذرا آپ دیکھتے چلیے، یہی ہارون رشید ہیں۔ میں کہنے کا مطلب یہ عرض کر رہا ہوں کہ چھوٹی سی نیکی کو آپ چھوٹی نیکی نہ سمجھیے بلکہ وہ بہت بڑی نیکی ہو جایا کرتی ہے۔ یہی ہارون رشید ہے۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون ہے۔ زبیدہ خاتون کو ولیوں سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی۔ زبیدہ خاتون ولیوں کا تذکرہ ہر دم کیا کرتی تھی اور اولیاء کرام کی جماعت بھی ہارون رشید کے وہاں رہا کرتی تھی۔ ایک روز وہی زبیدہ چلی جا رہی تھی۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، جو بات ابھی لا کر کے ذہن و فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس پر غور کیجیے۔ زبیدہ خاتون چلی جا رہی ہے، سہیلیاں بھی ساتھ میں ہیں۔ ایک بزرگ تھے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت بہلول دانا ایک ریت کے میدان میں بیٹھ کر کے دھول کا گھر گھروندا بنا رہے تھے۔ تب تک زبیدہ کی نظر پڑی۔ زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو بابا؟ سلام کرتے ہوئے کہا میں جنت بنا رہا ہوں۔ جنت بنا رہے ہو؟ ہاں۔ کیا کرو گے جنت بنا کر کے؟ میں جنت بنا کر بیچتا بھی ہوں۔ زبیدہ نے کہا کتنے میں بیچتے ہو؟ کہا 30 درہم میں۔ فوراً 30 درہم سامنے ڈال دیا زبیدہ نے اور زبیدہ آگے بڑھ گئی۔ جب شام کو زبیدہ واپس آئی اور شوہر و بیوی اکٹھا ہوئے بات چیت ہونے لگی تو زبیدہ نے کہا آج میں ریت کی طرف گئی تھی اور بہلول دانا کو وہاں میں نے دیکھا، وہ دھول کا گھر گھروندا بنا رہے تھے۔ میری ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ بابا کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں جنت بنا رہا ہوں اور بیچتا ہوں، تو میں نے خرید لیا 30 درہم دے کر کے۔ ہارون رشید نے ڈانٹنا شروع کیا، تم عجیب عورت ہو، بیت المال کا خزانہ تم نے اپنے لیے سمجھ لیا ہے، ان درویشوں کو مال و موال کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے سامنے تم نے 30 درہم یوں ہی ڈال دیا، بیکار گیا وہ 30 درہم۔ ہارون رشید یہ کہہ کر کے سو گئے۔ جب سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ جنتی جنت میں گئے ہیں، میں بھی جنت میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا ایک محل ہے جس پر لکھا ہے زبیدہ خاتون۔ ہارون رشید آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تب تک آنکھ کھل گئی۔ اب ہارون رشید سوچ رہے ہیں کہ آج تو یہ بات میں خواب میں دیکھ رہا ہوں لیکن یہ بات کل قیامت کے میدان میں حقیقت میں سامنے آئے گی بن کر کے۔ چنانچہ ہارون رشید جب دن کا اجالا پھیلا تو یہ بھی اسی ریت کی طرف گئے۔ دیکھا بہلول دانا بیٹھے ہوئے ہیں اور یوں ہی دستور کے مطابق گھر گھروندا دھول کا بنا رہے ہیں۔ سلام کیا، پوچھا بابا کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت بنا رہا ہوں۔ جنت؟ کہا جنت بنا رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کس لیے بنا رہے ہو؟ کہا بیچنے کے لیے۔ کہا بیچو گے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنی قیمت ہے؟ کہا 30,000 درہم۔ کہا بابا بہت زیادہ قیمت لے رہے ہو، زبیدہ کو تو آپ نے 30 درہم میں دے دیا ہے۔ کہا زبیدہ نے بنا دیکھے لیا تھا، تم دیکھ کر کے لے رہے ہو اس لیے قیمت بڑھ گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ زبیدہ خاتون ہے۔ یہی زبیدہ خاتون کا معاملہ سامنے آیا۔ زبیدہ خاتون کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو زبیدہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ کہا زبیدہ کس نیکی کی بنیاد پر تیری مغفرت ہو گئی؟ کیا تم نے جو نہر کھدوایا تھا اس نیکی کی بنیاد پر تیری مغفرت ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کیا جو تو اولیاء کرام سے محبت رکھتی تھی؟ کہا نہیں۔ کہا بہت مختصر نیکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ میری مغفرت فرما دیا۔ کہا زبیدہ وہ کون سی تیری نیکی ہے؟ تو زبیدہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہت بھوکی تھی، مجھ کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور میں بیٹھی کھانا کھانے کے لیے، لونڈی نے کھانا لا کر کے لگا دیا دسترخوان پر، میں ہاتھ بڑھا کر کے کھانا چاہتی تھی کہ تب تک مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ میں اذان کی آواز سن کر کے ٹھہر گئی، اپنے ہاتھ کو کھانے سے روک لیا اور جب تک اذان ہوتی رہی میں ٹھہری رہی، میں کھانا نہیں کھائی اور جب اذان ختم ہو گئی تب میں نے دعا مانگی اور اس کے بعد میں نے کھانا شروع کیا۔ میں نے اپنے نفس کو اتنی دیر تک کے لیے روک لیا تھا، رب تعالیٰ نے اسی خلوص کی برکت سے مجھے بخش دیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ غور فرمائیے، نفس کو خواہش
ख्वाहिशात नफ्सानी से रोके, उसका ठिकाना जन्नत है। वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। तुम सब के सब मुकम्मल तौर पर तौबा करो रब की तरफ ए ईमान वालों, ताकि फलाह पाओ। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा, जो जर्रा बराबर गुनाह करेगा वो भी देखेगा। देखिए मुख्तसर सी नेकी मालूम हो रही है, लेकिन खुलूस पा लिया गया, उस नेकी से बख्शिश हो रही है। प्यारे छोटा सा गुनाह हो, वो गुनाह जहन्नम में जाने का सबब बन जाया करता है। और जरा देखो छोटा सा गुनाह कैसे जहन्नम में ले जाने का सबब बन जाया करता है। मेरे सरकार जलवा फरोज है, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, बात चल रही है नेकियों और बुराइयों की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगले जमाने में एक फाहिशा औरत थी, वो बहुत गुनाहगार, बहुत सियाकार थी। वो जा रही थी, उसने देखा कि एक कुत्ता है जिसकी जबान कांच से बाहर निकल आई है, और वो कुत्ता अपनी जबान को निकाल करके कीचड़ पानी का चाट रहा है। उस औरत को रहम आ गया, उसने कुत्ते की बेबसी को देख करके रो दिया, और उसके बाद उसने अपने दुपट्टे को फाड़ डाला, और फाड़ने के बाद कुआं में डाला, और डालने के बाद पानी निकाला, और निकाल करके निचोड़ करके पानी को जमा किया, फिर कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह ताला ने उसकी इस नेकी को पसंद फरमा लिया और उसकी मग़फ़िरत फरमा दिया, वो बख्श दी गई। देखिए वो फाहिशा है, गुनाहगार सियाहकार है, मगर एक मुख्तसर नेकी वो बेज़बान जानवर पर, रज़ील मखलूक पर कर देती है, तो अल्लाह ताला को इतना पसंद आ गया ये काम कि अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। और मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत आबिदा शाहिदा थी, मगर बड़ी बेरहम थी, वो छोटी छोटी नेकियों को कुछ नहीं समझती थी। एक मरतबा उसने बिल्ली को पकड़ा, और पकड़ करके उसने अपने घर में बांध दिया। बिल्ली चिल्लाती रही, न उसने दाना दिया न पानी दिया, और बिल्ली को मारा, उसी भूख प्यास के आलम में वो मर गई। अल्लाह ताला ने उसकी नेकियों को न देखा, बल्कि सिर्फ उस बेज़बान जानवर पर बेरहमी की बुनियाद पर एक छोटा सा मामला था, अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम में भेज दिया। बताओ ये छोटा सा गुनाह दिखाई दे रहा है, मगर जहन्नम में जाने का सबब बन रहा है। वो छोटी सी नेकी दिखाई दे रही है, मगर जन्नत में ले जाने का सबब बन रही है। और अपने नफ्स को ख्वाहिशात नफ्सानी से रोको। तुम्हारा रब बयान फरमाता है तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में एक फरियाद लेकर आया हो, फरियाद लेकर आए हो। हाँ या रसूल अल्लाह, सरकार बड़ा गंभीर मामला है, बहुत भयानक फरियाद लेकर के मेरे आका आया हो। आका इरशाद फरमाते हैं बताओ तो तुम कौन सा फरियाद लेकर आए हो। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो भयानक फरियाद मेरे सरकार ये है कि या रसूल अल्लाह मैं कफन चोर था, मैं सरकार कफन चुराया करता था। अगले जमाने में जब कपड़ों की कमी होती थी तो लोग कफन चुराया करते थे और कफन की चोरी करते थे, ले जाते थे बाजारों में बेचते थे, और उसी से वो कामयाबी हासिल करते थे रोजी के लिए। चुनांचे कहते थे कि हमने बहुत रोजी हासिल कर ली, मैं बहुत बड़ा कामयाब हो गया। कफन का चुराना भी अपने लिए बहुत ही बाइस इज्जत नाज अल्लाह समझा करते थे। नौजवान ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं कफन चोर था, मैं कफन की चोरी किया करता था। या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा मेरे मोहल्ला में अंसार खानदान से एक लड़की का इंतकाल हुआ और लोग उसको दफन करके या रसूल अल्लाह आए। जब मुझे पता चला तो मैंने अपने हथियार को लिया और रात की तारीकी में या रसूल अल्लाह में निकल गया, और निकलने के बाद सरकार में कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र ताजा ताजा थी, मैंने सारी मट्टी को हटा दिया। या रसूल अल्लाह, मट्टी हटाने के बाद जैसे मैंने उसके जिस्म से कपड़े को उतारा और लेकर के चलने लगा, या रसूल अल्लाह, अब यही वो कह करके खामोश हो जाते हैं, उनकी जबान कांपने लगती है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं और आगे बताओ। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब जो जुर्म मैंने किया सरकार, वो बताते हुए जबान कांप रही है। या रसूल अल्लाह, मुझसे ये खता हुई सरकार कि मुझको शैतान ने धोखा दे दिया, और या रसूल अल्लाह मैं कब्र में फिर उतर गया। या रसूल अल्लाह, मैंने उसके साथ मुंह काला किया। या रसूल अल्लाह, तब तक से आवाज आई कि नादान, तूने मुझे नापाक कर दिया। इतना सुनना था कि अल्लाह के हबीब अपने चेहरे नबूवत को फेर लेते हैं और फरमाते हटाओ इसको, सामने से हटाओ। इतना सुनना था। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अब हट जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, दरवाजे रसूल छोड़ करके पनाह कहां पाऊंगा। या रसूल अल्लाह, ये मेरा जुर्म था, मैंने आपके सामने बयान किया। ये मेरे सरकार में अपने जुर्म की सजा आपकी दरबार में मांगने के लिए तैयार हूं। या रसूल अल्लाह, जो सजा इस पर मुतय्यन की जाए, ये मेरे आका में सहने के लिए तैयार हूं। आंसू गिर रहे हैं, नौजवान रोता चला जा रहा है। एक दिन का असर गुजर गया, 2 दिन का अरसा गुजर गया, 3 दिन का अरसा गुजर गया, 4 दिन का अरसा गुजर गया। नौजवान रोता चला जा रहा है और रब के महबूब की बारगाह में अर्ज गुजार होता चला जा रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए तो फरमाते हैं कि करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, और तुम कहो दामन में आ तुम पे तुम कहो दामन में आ तुम पे करो दुरूद। या
یا رسول اللہ معافی کا پروانہ یہاں نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نگاہ نبوت اس کی طرف اٹھاتے نہیں ہیں. راوی کا بیان ہے کہ 40 دن کا عرصہ گزر گیا، وہ نوجوان آنسو پر آنسو بہائے چلا جا رہا ہے اور دربار رسول سے ہٹ نہیں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بارگاہ رسالت میں بھیجا. اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو آیت کریمہ پڑھ کر سنا دو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو. اور اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، عرض کر دو میری طرف سے پیغام پہنچا دو جبریل میں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا. اور میرے محبوب کو بتا دو کہ میرا بندہ جب رو رو کر کے معافی مانگتا ہے تو یہ محبوب بخشنے والا میں ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم حاضر آئے اور پیغام پہنچاتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کا فرمان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو. اور یا رسول اللہ، اللہ کا فرمان ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو بخشنے والا میں ہوں. اتنا سننا تھا میرے سرکار اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو مغفرت کی بشارت سناتے ہیں اور فرماتے ہیں نوجوان جا، رب کا پیغام تیرے لیے میرے وسیلے سے آ گیا، تیری خطا معاف کر دی گئی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا، گویا اس نے خطا نہیں کی. خدا کی قسم گناہوں سے توبہ کرنے والوں کی فہرست اگر سامنے رکھی جائے تو جن جن لوگوں نے اپنے خطاؤں سے معافی مانگی ہے اور خلوص دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیا ہے، فتح و کامرانی کی کتنی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے ہیں. تاریخ اس کے لیے شاہد ہے اور تاریخ کے اوراق اس کے لیے گواہ ہیں. ملاحظہ کرو، واقعہ سنانا مقصد رہی ہے. آج حضرت فضیل بن عیاض کو کون نہیں جانتا؟ یہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عظیم الشان ولی ہیں کہ ولیوں کے سردار کہے جاتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض سلسلے قادریہ کے 5ویں ولی وہ ہیں جو سرکار غوث اعظم سے 5 سلسلہ اوپر پائے جا رہے ہیں. وہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت فضیل بن عیاض کی پہلی زندگی بڑی عجیب و غریب تھی. حضرت فضیل بن عیاض بہت بھاری ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈکیت تھے کہ کوئی بھی تجارتی قافلہ جس راستے میں وہ رہتے تھے اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا جس پر وہ ڈاکہ نہ ڈال دیا کرتے ہوں. ایک مرتبہ یہی حضرت فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈال کر کے اور گئے دریا کے کنارے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے. تب تک تاجروں کا سردار جو تھا اس نے ایک ڈاکو سے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے سردار کہاں چلے گئے؟ اس نے کہا ہمارے سردار دریا کے کنارے گئے ہیں، روزہ سے ہیں، وہ روزہ افطار کر لیں گے تب واپس آئیں گے. تاجروں کا سردار چونک پڑا، یا اللہ یہ کیسا ڈاکوؤں کا سردار پایا جا رہا ہے کہ جو اتنا بڑا ڈکیتی کا گناہ کر کے اور روزے سے ہے. چنانچہ اس نے کہا دیکھو ہمارے سردار کو چھیڑنا نہیں. لیکن تاجروں کا سردار وہاں پہنچ گیا، دیکھ کیا رہا ہے کہ فضیل بن عیاض دریا کے کنارے وضو کر رہے ہیں. وضو کر کے وہ نماز ادا کیے اور نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے قرآن کو کھول لیا اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے. تاجروں کا سردار کھڑا ہو جاتا ہے. فضیل بن عیاض نے نگاہ اٹھائی، پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا یہ سب وجہ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ آپ اتنے بڑے ڈاکو ہیں اور اتنے بڑے عابد و زاہد بھی دکھائی دے رہے ہیں. تب تک پیچھے سے دوسرے ڈاکو نے کہا ہمارے سردار سے بات نہ کرو، یہ روزہ ہیں، جب یہ افطار کر لیں گے تب ان سے بات کرنا. اس نے کہا یا اللہ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ روزہ رہ رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ نماز ادا کر رہا ہے اور یہ ڈکیتی کر رہا ہے. تب تک حضرت فضیل بن عیاض نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کر دی جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو کھا جایا کرتی ہیں، مٹا دیا کرتی ہیں نیکیاں برائیوں کو. کیا یہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ تاجروں کا سردار وہاں سے ہٹ گیا. وہ حضرت فضیل بن عیاض ہیں. حضرت فضیل بن عیاض اتنے پابند نماز کے تھے. آج میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نماز چھوڑ بیٹھے ہو اور دیکھنے کے بعد مسجد میں کبھی ہفتہ میں جاتے ہو تو مسلمان معلوم ہوتے ہو اور جب مسجد سے باہر آتے ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا عام مسلمان ہو کہ آپ کا تشخص کیا ہے، آپ کو کس گھٹگرے میں کھڑا کیا جائے. جو قوم اپنی علامت کو دنیا میں بدل چکی ہو. اور میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ علماء کی جماعت موجود ہے، میں کھل کر کے اعلان کر رہا ہوں. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخر کس موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. آج تم دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کن کن معاملوں میں کیے ہو؟ ذرا اپنے طرز زندگی کو دیکھو. تمہارا گھر ہے تو دوسرے قوم کی طرح ہے، تمہارا لباس ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا چہرہ ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا چلنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا بیٹھنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا کھانا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا پینا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا سونا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا جاگنا ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا ماحول ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارا تمدن ہے تو دوسری قوم کی طرح ہے، تمہارے معاشیاتی اور اقتصادی
ابھی حالات تو دوسری قوم کی طرح ہے. نبی ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. پھر بھی تم کہتے ہو ہم مارے جا رہے ہیں, پھر بھی کہتے ہو ہم ستائے جا رہے ہیں, پھر بھی کہتے ہو ہم پریشانی میں مبتلا کیا گیا ہے, پھر کہتے ہو کہ ہمارا کوئی سننے والا نہیں ہے. لوٹ لیا ان دجالوں نے اسلام کے رسول کو اور برباد کر ڈالا ان پیمانوں نے اسلام کے ماحول کو دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کر کے. نبی ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے. تمہیں اب بھی نہیں شرم آ رہی ہے کہ تم اپنی شکل اسلامی شکل بناؤ, تمہیں اب بھی نہیں شرم آ رہی ہے کہ تم اپنا ماحول اسلامی ماحول بناؤ. نبی ارشاد فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. ذرا دیکھتے چلو حضرت فضیل بن عیاض نے علامت کو اختیار کر لیا ہے تو یہ علامت کسی نہ کسی دن کام آ جا رہی ہے. حضرت فضیل بن عیاض ڈکیت تو ضرور ہیں, پاپی تو ضرور ہیں, چور تو ضرور ہیں, سیاہکار تو ضرور ہیں, بدکار تو ضرور ہیں, لیکن یہی حضرت فضیل بن عیاض نماز کے اتنے سخت پابند ہیں, اتنے سخت پابند ہیں حضرت فضیل بن عیاض کہ اپنے پورے ساتھیوں کو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے جتنے ساتھی ہیں اگر جماعت سے کوئی نماز پڑھنا چھوڑ دے گا تو میں اس کو اپنی جماعت سے نکال دوں گا. یا اللہ یہ چوروں کی کیسی جماعت ہے کہ پابندی جماعت کی ہو رہی ہے, تب تم ہمارے ساتھ میں رہ سکتے ہو. ذرا ملاحظہ تو کرو فضیل بن عیاض کی زندگی, لیکن یہی جماعت کی پابندی کس طرح سے رنگ لاگ رہی ہے یہ بھی ذرا دیکھتے چلو. یہی فضیل بن عیاض ہے, ایک پہاڑ کی کھوہ میں گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک تجارتی قافلہ گزر رہا ہے. اس تجارتی قافلہ میں ایک قاری قرآن تھے. آج بھی قاری قرآن سے مدد مانگی جا رہی ہے اور کل بھی قاری قرآن سے مدد مانگی جا رہی تھی. چنانچہ وہ تجارتی قافلہ جیسے اس پہاڑ کی کھوہ میں پہنچا تو سب لوگوں نے جان لیا کہ ہم تو اسی راستے پر آ گئے ہیں جس راستے پر فضیل بن عیاض ٹھہرے ہوئے ہیں چوری کرنے کے لیے. اب ہمارا قافلہ جا نہیں سکتا ہے یہاں سے, فضیل بن عیاض لوٹ لیں گے, فضیل بن عیاض ڈاکہ ڈال دیں گے. فضیل بن عیاض نے کہا تھا کہ دیکھو ہم گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہم یہاں سے حملہ آور ہوں گے تم سب کے سب فوراً حملہ آور ہو جانا, لیکن جب تک ہماری تلوار نہ اٹھے گی تم سب کے سب اپنی تلوار کو اٹھانا نہیں. حضرت فضیل بن عیاض گھات لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تجارتی قافلہ رواں دواں چلا جا رہا ہے. تجارتی قافلے کے سردار نے کہا قاری صاحب ذرا آپ آگے بڑھیے. کہا کیوں؟ کہا قرآن کی تلاوت کرو. کہا کس لیے؟ کہا اسی راستے میں فضیل بن عیاض ڈاکو رہتا ہے, قرآن کی تلاوت سے ممکن ہے ہم سب اس کے ڈکیتی سے بچ جائیں, اس لیے کہ قرآن کا وہ بڑا عاشق ہے, قرآن بہت تلاوت کرتا رہتا ہے. تو دیکھو پہلے زمانے کا دستور یہ تھا کہ وہ قرآن سے اپنے اوپر آنے والی بلاؤں اور اپنے اوپر آنے والے فسادات کو ٹلوایا کرتے تھے اور قرآن کی برکت کو حاصل کیا کرتے تھے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو گزشتہ سال اگست کے مہینے میں جو زلزلہ ترکستان میں آیا تھا, جرمن کے اخبار نے اس کو چھاپا اور اس کا ترجمہ پاکستان سے اردو میں کیا گیا, پھر ہندوستان میں وہ مضمون چھپا. اس کا مضمون کا مطلب یہ ہے کہ وہ زلزلہ اگست میں جو ترکستان میں آیا تھا کس بنیاد پر آیا تھا اس کو بھی بتاتا چلو پیارے. تو بتایا جاتا ہے کہ سمندر کے کنارے جو فوجی اڈا تھا اس فوجی اڈا کے لوگوں نے رقص و سرود کی ایک محفل منعقد کی اور اس میں ناچنے گانے والی لڑکیوں کو بلایا. جب وہ لڑکیاں آئیں ناچنے گانے والی اور گانے ناچنے لگی, شراب پی کر کے سب مست ہوئے, تو کسی نے قرآن کا ایک نسخہ کسی شرابی فوجی کو دے دیا. اس نے قرآن کو ہاتھ میں لیا اور ناچنے والی لڑکیوں کے پاؤں میں معاذ اللہ ڈال دیا. ان لڑکیوں نے اس کو روک دیا اور کسی نے کہہ دیا کہ جب قرآن کی حفاظت رب تعالیٰ فرما رہا ہے تو کہاں ہے اس قرآن کا نازل کرنے والا. اتنا جیسے ان ظالموں نے کہا تب تک سمندر پھٹا, اس کے اندر سے شعلے نکلے, وہ سب کے سب اس میں کہاں گئے, جل کر کے خاکستر ہو گئے, کچھ پتا نہیں ہے. ترکستان میں گزشتہ سال اگست میں جو زلزلہ آیا تھا, جو 2 لاکھ کے مرنے کی اطلاع ملی تھی پوری دنیا والوں کو, وہ سمندری علاقے سے علاوہ گرد و نواح کے لوگ مرے تھے جو زد میں آئے تھے. پتا یہ چلا کہ قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے, قرآن کو جب چیلنج کیا جاتا ہے تو مصیبتیں نازل ہوتی ہے, قرآن کی بے احترامی جب ہوتی ہے تو پریشانیاں ہوتی ہیں. سنو دیکھو دیکھو قرآن کی بے حرمتی کہاں کہاں نہیں کی گئی ہے. کیا تمہارے ہندوستان میں قرآن کی بے حرمتی نہیں کی گئی ہے؟ کیا ہندوستان میں قرآن کو نہیں جلایا گیا ہے؟ خدا کی قسم یہ ہندوستان تو وہ ہندوستان ہے, ایک زلزلہ نہیں, نہ جانے کتنے زلزلوں کے جھٹکے انہیں محسوس کرنے پڑیں گے. بابری مسجد کی شہادت تمہارے لیے زحمت کی دعوت دیتی چلی جا رہی ہے. تم بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد کہو ہندوستان میں ہم فلاح و کامرانی کی زندگی گزار لیں, نہیں گزار سکتے ہو. وہ شہادت کا رنگ ضرور ظاہر ہوگا, حسین آدم کی شہادت کا رنگ آج ساری دنیا میں قیامت تک ظاہر رہے گا. اور بابری مسجد کا شہادت کا رنگ بھی پورے ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں ظاہر رہے گا. مسجدوں کو شہید کر کے تم امن و امان میں رہنا چاہتے ہو, مسجدوں کو توڑ کر کے تم کامرانی کی منزلیں دیکھنا چاہتے ہو. مسجدوں کو شہید کر کے جو حکومت کرنا چاہتے ہیں اس کی نہ حکومت چلی ہے, نہ اس کی قیادت چلی ہے, نہ اس کی سیاست چلی ہے.
ہمارے مذہب اسلام میں جہاں بھی فتح و کامرانی کے قدم چومے گئے تھے اور جہاں جہاں لوگ گئے تھے فتح و کامرانی کے جھنڈا لہراتے ہوئے، نبی کونین نے پہلی پابندی لگائی تھی کہ کسی بھی قوم کی عبادت گاہ کو گرایا نہ جائے۔ جس نبی نے ساری قوم کے عبادت گاہوں کے گرانے کی پابندی لگا دی ہو، اس نبی کے امتیوں کی مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں۔ ایسے ذہن و فکر رکھنے والے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی فضیل بن عیاض ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلوار لے کر کے بیٹھے ہیں، تب تک قاری قرآن نے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور جس کھوہ کے پاس فضیل بن عیاض بیٹھے ہوئے تھے، جب قاری قرآن وہاں سے گزرے تو وہ گزر رہے ہیں اور ان کی زبان پر یہ آیت کریمہ ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے لرزیدہ ہو جائیں، ذکر الہی سے خوف زدہ ہو جائیں۔ جیسے اتنا کہا قرآن تلاوت کرنے والے نے، تب تک فضیل بن عیاض اپنی گھاٹ سے تلوار پھینکتے ہوئے باہر نکلے اور کہا اے قرآن تلاوت کرنے والے ٹھہر جا، وہ فضیل بن عیاض میں ہی ہوں، میرا ہی دل ہے، اب ذکر الہی سے میرا دل خوف الہی سے لرزہ بر اندام ہو گیا، اب میں گناہ نہیں کروں گا، گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اے قرآن پڑھنے والے ٹھہر جا، میں تیرے سامنے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، میری خطا پر گواہ ہو جاؤ۔ تب تک ان کے سارے ساتھی نکل آئے اور سارے ساتھیوں نے توبہ کی۔ وہ تاجروں کا قافلہ چلا جا رہا ہے، فضیل بن عیاض نے کہہ دیا جا کر کے اعلان کر دینا جہاں جہاں پہنچنا کہ فضیل بن عیاض نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا، ڈکیتی نہیں کرے گا، اور جتنے لوگوں کا میں نے مال لوٹا ہے وہ سارے کے سارے لوگ آئیں اپنا مال واپس لے جائیں۔ اس اعلان کا پہنچنا تھا کہ فضیل بن عیاض تو رو رہے ہیں، ان کا سر سجدہ میں ہے، وہ شب و روز زار و قطار رب کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں، مگر جب اطلاع عوام کو پہنچی کہ فضیل بن عیاض نے ڈکیتی سے توبہ کر لی ہے، صحیح سالم تجارتی قافلہ گزر آیا ہے، تو کچھ لوگ اپنے مال کو لینے کے لیے چلے گئے، اور جب فضیل کے پاس پہنچے تو کہا فضیل کہاں؟ ہاں کہا ایک مرتبہ میں بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر کے جا رہا تھا، تم نے میرے قافلے کو لوٹ لیا تھا، یہ میرا سامان ہے، لے لوں؟ فضیل نے کہا ہاں سب لے لو۔ فضیل بن عیاض کے کہنے پر وہ اپنے سامان کو لے لیتے ہیں، تمام لوگ آتے ہیں اپنا اپنا سامان پہاڑ کی کھوہ میں سے نکال کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ ایک یہودی پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا فضیل کہاں؟ ہاں کہا ایک مرتبہ میں بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر کے جا رہا تھا اور میرے تجارتی قافلہ کو آپ نے لوٹ لیا تھا، یہ میرا سامان ہے، لے لوں؟ کہا ہاں لے لو۔ اس نے اپنے سارے سامان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی، کہا فضیل کہاں؟ ہاں کہا یہ تھیلی تم اپنے ہاتھ سے مجھ کو اٹھا کر کے دے دو۔ حضرت فضیل آگے بڑھے اور اس تھیلی کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دے دیا، کہا یہ لے لو۔ جیسے یہودی نے اس تھیلی کو لیا اور لینے کے بعد کھولا اور زمین پر اونڈیلا، تب تک اس نے تھیلی کو سامنے رکھا، کہا فضیل کہاں؟ ہاں کہا تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ، مجھے اسلام کا کلمہ پڑھاؤ۔ فضیل نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہا فضیل بن عیاض سنو، میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ امت محمدیہ کا جو فرد اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا، اگر وہ اپنا ہاتھ مٹی کو لگا دے گا تو مٹی سونا بن جائے گی۔ اے فضیل بن عیاض، میں نے اس تھیلی میں کنکریاں بھر کر کے رکھی تھی، میں آزمائش کر رہا تھا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے تو تم ہاتھ لگاؤ گے تو مٹی سونا بن جائے گی۔ اے فضیل تمہاری توبہ قبول ہو گئی، تم نے اس تھیلی کو ہاتھ لگا دیا تو یہ ٹھیکریاں سب کے سب سونا بن گئی ہیں۔ اے فضیل بن عیاض، جس کی توبہ قبول ہو گئی ہے اور جس کے توبہ کی قبولیت کی سند مل گئی ہے، میں اس کے ہاتھ پر اسلام لاؤں گا، وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ آپ کی توبہ ہے کہ اسلام پھیل رہا تھا، آپ گناہوں سے معافی مانگ رہے تھے تو اسلام پڑھ رہا تھا، آپ خطاؤں سے معافی مانگ رہے تھے تو اسلام پڑھ رہا تھا، آپ پاپوں سے معافی مانگ رہے تھے تو اسلام پڑھ رہا تھا۔ ایسی ہی توبہ کے تعلق سے میرے آقا کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے خطا نہیں کی۔ لیکن آج آپ اندازہ لگاؤ پیارے، آپ کا ماحول کس طرح سے پایا جا رہا ہے، آپ نے کتنی خطاؤں پر خطائیں کی ہیں اور پھر بھی کہتے ہو کہ ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ سبحانی صاحب ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، کامیاب کیسے ہوگے؟ ایسے ہی کامیاب ہو جاؤ گے جو نتائج ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں اور جو کردار اور کرتوت ہمارے اور آپ کے ہیں۔ سنو سنو پیارے، تمہارے گھات میں تو ماحول کس طرح سے لگا ہوا ہے آپ کو خبر نہیں ہے، آپ کا رہن سہن بگاڑا جا رہا ہے، آپ کا چال چلن بگاڑا جا رہا ہے، آپ کا دستور حیات بگاڑا جا رہا ہے، آپ کی مکان و دکان پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ حملے تو ظاہر حملے ہیں، سب سے پہلے آپ کے قلب و روح کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کے قلب و روح کو مجروح کر دیا جائے گا اور آپ کا قلب و روح کا معاملہ گناہوں کا انجمن کی طرح سے، گناہوں کے انجمن کی طرح سے سج جائے گا اور بالکل قلب سیاہ ہو جائے گا، تو اب مسلمان کیسے رہ جاؤ گے؟ پاپوں کی گٹھری لے کر کے قیامت کے میدان میں کہاں کہاں گھومو گے؟ کیا صحابہ سے تمہاری زندگی اچھی ہے؟ کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے سے تمہاری زندگی اچھی ہے؟ اللہ کے حبیب کے دیوانوں کا حال تو یہ ہے کہ جب وہ اپنی خطاؤں کو سوچ لیا کرتے تھے تو رب کی بارگاہ میں روتے روتے ان کے نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا پتہ چلتا
کرتا تھا ان کی آنکھیں تک نکل آتی تھی روتے روتے، میرے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہے ہیں مولا، جب تو قیامت کے میدان میں انصاف کرے گا اور پروردگار عالم گناہوں کا دفتر سامنے لایا جائے گا، اے میرے مولا وہاں تو میرے خلاف میرے ہاتھ گواہی دے گے، میرے جسم کے اعضاء گواہی دے گے، جسم زمین کے جس حصہ پر خطا کیے ہو زمین کا وہ ٹکڑا پیش کیا جائے گا، اے پروردگار عالم یہ تیرا بندہ ہے اور اس نے میرے حصے پر یہ گناہ کیا ہے، یہ خطا کی ہے، بتاؤ کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے؟ رب کی گرفت سے کہاں چھٹکارا پاؤ گے؟ ارے خدا کی قسم قربان جاؤ اپنے نبی پر، اگلے زمانے کے امتی اگر خطا کرتے تھے تو فوراً ان کے گناہوں کی سزا ان کو ملتی تھی، جو تم کو سزا نہیں مل رہی ہے یہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے، جو تم سزا نہیں پا رہے ہو اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب تم ان میں جلوہ افروز ہو اس لیے ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے، ان کو سزا نہیں دی جا رہی ہے، ورنہ قوم عاد کی بستی دھسا دی گئی، قوم سمود کو الٹ پلٹ دیا گیا، سور بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا، گناہ کی سزائیں انہیں فوراً مل جایا کرتی تھی، وہ فوراً اپنے کرتوتوں کی بھیانک سزائیں پا جایا کرتے تھے، مگر تم پر نہ تمہاری روزی بند ہو رہی ہے، نہ تم پر تمہارے دروازے بند ہو رہے ہیں، نہ تمہارا چہرہ بگڑ رہا ہے، نہ تمہارا لباس بگڑ رہا ہے، تمہارا بھید کھل رہا ہے، یہ سب صدقہ ہے حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور یہ کم کرم صدقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے مسلمانوں، ذرا دیکھو یہ کیوں توبہ پر زور دیا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، سنو جب اپنے گناہوں سے توبہ کر لو گے تو جن گناہوں سے توبہ کر لو گے، جب کل قیامت کے دن گناہوں کا وہ دفتر کھولا جائے گا تو جن گناہوں سے توبہ کیے ہوگے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گناہ پھر تمہارے سامنے نہیں لائے جائیں گے، اگر تم نے چوری کی ہے، شراب پیا ہے، زنا کیا ہے، پاپ کیا ہے، قتل کیا ہے، حقوق مارا ہے، غلط نگاہیں پڑی ہیں، ان سب سے سچے دل سے توبہ کر لے رہے ہو اور رب کی بارگاہ میں رو رہے ہو، رب تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، تو کل جب گناہ کا دفتر تمہارا کھولا جائے گا تو یہ خطائیں تمہارے سامنے نہیں لائی جائیں گی، یہ کم کرم ہے میرے سرکار کا کہ خطاؤں سے توبہ کر لو تو وہ خطائیں تمہارے سامنے نہیں لائی جائیں گی، تم قیامت کے میدان میں رسوائی سے بچا لیے جاؤ گے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والے ایسے ہی ہو جاتے ہیں گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ آؤ دیکھو خطاؤں سے کیسے کیسے توبہ کی جاتی ہے۔ آج شراب خوری عام ہو گئی ہے، نوجوان طبقہ شراب سے نہیں بچ پا رہا ہے، شراب پی پی کر کے مستیوں کے عالم میں عیاشیوں کے اڈوں کی طرف گھومتے پھرتے ہیں۔ نوجوانوں تم اپنی زبان کو شراب سے بچاؤ، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ شراب پینے والا بخشا نہیں جائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بھلا بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے باوجود شراب ہاتھ میں لیے ہو۔ خدا کی قسم سنو، تم نوجوان ہو، مسلمان ہو، تمہارے سامنے تو شراب کی بوتلیں پیش کی گئی تھی اور تمہارے سامنے حسین حسین لڑکیاں لائی گئی تھی، مگر تم نے یہ کہہ کر کے ٹھکرایا تھا کہ ہم قوم مسلم ہیں، ہم تلوار کی دھار پر چلنا جانتے ہیں، ہم سمندروں کو کود کر کے آئے ہیں اسلام کا قانون پھیلانے کے لیے، دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ پیغام آپ نے ہر موڑ پر نشر کیا تھا اور ہر موڑ پر آپ نے یہ پیغام پہنچایا تھا۔ مسلمانوں، آج شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں آ رہی ہے۔ دیکھو اگر شراب کی عادت پڑ گئی ہے تو اپنے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگو اور توبہ کرو۔ رب تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک شراب اور جوئے میں بہت بھاری گناہ ہے، اتنی خرابیاں شراب اور جوئے میں ہیں کہ جن کی خرابیاں احادیث کریمہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ شرابی ہمیشہ ہمیش کا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے تم شراب پینے سے توبہ کر لو اور اپنی زبان کو شراب سے پاک رکھو، شراب کے قریب نہ جاؤ۔ یہ حکومت ہند بھی عجیب طرح سے ہے، پہلے تو اس نے بسوں کی دیواروں پر لکھا تھا کہ شراب جس سے بھی بھینکر ہے، یعنی زہر سے بھی خطرناک ہے، لیکن اب جب سے تقریریں علماء کی شروع ہوئی ہیں اور یہ بیان کیا جانے لگا کہ تم آج چھتوں کی دیواروں پر بسوں کے لکھ دیا کرتے ہو کہ شراب جس سے بھینکر ہے، 1400 برس پہلے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ شراب زہر سے بھی خطرناک ہے، آج تم شراب کی خرابی بیان کر رہے ہو۔ جب انہوں نے اس تحریر کو بھی غائب کرنا شروع کر دیا ہے، اور میں تو یہ عرض کروں گا اے مسلمانوں، جس ملک میں آپ زندگی گزار رہے ہو اس ملک میں تو لائسنس شراب کے لیے دیے جا رہے ہیں، بھٹیاں شراب کی بنائی جا رہی ہیں اور شراب کی آمدنی سے حکومت چلائی جا رہی ہے۔ جہاں پر پارلیمنٹ اور اسمبلی میں لوگ بیٹھ بیٹھ کے شراب پر لائسنس پر دستخط کر رہے ہوں، وہاں کے لوگ حکومت کریں گے تو بتاؤ مسلمان کس طرح سے آبرومندانہ زندگی گزارے گا؟ اس لیے تم ایسے ملک میں جیون گزار رہے ہو جس ملک میں نہ شراب پر پابندی ہے، جس ملک پر نہ جوئے پر پابندی ہے، جس ملک میں نہ زنا پر پابندی ہے، جس ملک میں نہ رنڈیوں پر پابندی ہے، جس ملک میں نہ گناہوں پر پابندی ہے۔ خدا کی قسم بھارت کا سروے
کیجئے اور ہندوستان کا جائزہ لیجئے تو کتنے لائسنسی اڈے عیاشیوں کے پائے جا رہے ہیں. صرف 7 بڑے شہروں میں ہندوستان میں 1,84,000 عورتیں اس وقت فروشی کا دھندا کرتی ہوئی ہیں جن کو لائسنس دیا گیا ہے. اب آپ بتائیے کہ کتنا بھیانک ماحول ہے جس ملک میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. شراب پینا بھی اس سے بھی بھینکر ہے. یہ آج اعلان کیا جا رہا ہے لیکن آج سے 1400 برس پہلے میرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا. اس لیے تم اپنی زبان کو شراب سے پاک رکھو. شراب کے قریب کوئی نوجوان نہ جائے, شراب کو اپنے ہاتھ میں نہ لے, شراب کی طرف نہ جھانکے, شراب کے ماحول کی طرف اپنے ذہن و فکر کو نہ لے جائے. سنو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہیں جو بہت بڑے شرابی تھے. حضرت بشر حافی اتنے بڑے شرابی تھے کہ شراب کی بہت بڑی فیکٹری چلتی تھی. ایک مرتبہ حضرت بشر حافی کا ایک نیک عمل ذرا دیکھ لیجئے. حضرت بشر حافی شراب کے نشے میں دھت تھے اور کہیں جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک نالا پڑا ہوا ہے, کیچڑ ہے, اس میں ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے, اس ٹکڑے پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تب تک بشر حافی نے دوڑ کر کے اس کو اٹھا لیا اور اس کو دھلا اور اس کو چوما اور چومنے کے بعد اپنے گھر لائے. ایک تخت بچھایا, اس پر ایک چادر بچھا دیا, اس پر ایک خوشبو لگا دی اور خوشبو لگانے کے بعد اس پر اس ٹکڑے کو رکھ دیا اور عرض کیا اے میرے اللہ کے نام تیرا مقام یہ ہے جس گندے نالے میں تو پڑا ہوا تھا وہاں تو مجھے رہنا چاہیے شرابی اور کبابی کو. اے اللہ یہ تیرا نام ہے, اس کا مقام یہ ہے. بشر حافی نے بڑی دیوانگی کے عالم میں اس احترام کو برقرار رکھا. بشر حافی کا احترام رب تعالیٰ نے پسند فرما لیا. سویرے سویرے بشر حافی کے شراب خانے کی چوکھٹ پر شہر کے جو سب سے بڑے عالم دین تھے وہ آ کر کے پہنچ گئے. انہوں نے آواز دی اور نوکروں سے پوچھا کہا بشر کہاں ہیں. کہا بشر کو کیا کرو گے. کہا جاؤ کہہ دو کہ شہر کے سب سے بڑے عالم آئے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے آئے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ جاؤ میرے بندے بشر کو میری طرف سے سلامتی کا پیغام سنا دو, اس نے میرے نام کا احترام کیا ہے. وہ آ کر کے دروازے پر پہنچے اور دروازے پر پہنچ کر کے جب آواز دی نوکر نے جا کر کے بتایا کہ سب سے بڑے شہر کے عالم دروازے پر آئے ہیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام لے کر کے آئے ہیں, آپ کو آواز دے رہے ہیں. بشر کا اتنا سننا تھا کہ انہوں نے جوتا نہیں پہنا, وہ ننگے پیر بشر بھاگے, اسی لیے ان کو حافی کہا جاتا ہے. عربی میں ننگے پیر چلنے والے کو حافی کہتے ہیں. چنانچہ بشر دوڑے دوڑے آئے اور عالم دین کے قدموں پر گر پڑے, عرض کرنے لگے حضور شراب خانے کی بھٹی کے قریب آپ کا آنا کیسے ہوا. آپ فرماتے ہیں اے بشر رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے, میں رب کی طرف سے تیرے لیے سلامتی کا اور امن کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. تو نے کون سا نیک کام کیا ہے. تب تک بشر حافی نے کہا شراب کی بھٹی کو آگ لگا دو, سارے شراب کے ہانڈیوں کو اڈیل دو, سارے نوکر نکل جاؤ, جتنے پیسے ہیں سب خیرات کر دو, مجھے کچھ نہیں چاہیے. حضور میں آج سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں اور آپ کو گواہ بنا رہا ہوں اپنے توبہ پر. اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے, اب میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اے اللہ اب شراب کے قریب نہیں جاؤں گا. اے میرے مولا میں نے ایک تیرے نام کا احترام کیا تو تو نے مجھے سلامتی کا پیغام بھیجا ہے. اگر پوری زندگی میں گناہوں سے نفرت کرتا تو تو مجھے کتنا بڑا درجہ عطا فرما دیتا. میرے پروردگار میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں. حضرت بشر حافی توبہ کر کے اللہ کے ولی بن گئے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. تو معمولی درجہ کے ولی نہیں بنے حضرت بشر حافی, اتنے عظیم الشان ولی بنے حضرت بشر حافی کہ بشر حافی سے لوگوں نے کہا بشر جوتے تو پہن لو, پیر میں کیچڑ نہ لگ جائیں. بشر نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو فرش بنا دیا ہے, اب مجھے شرم آتی ہے کہ رب تعالیٰ نے جس چیز کو فرش بنا کر کے بچھا دیا ہو میں اپنے سلطان کے بچھائے ہوئے فرش پر قدم رکھوں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا اچھا ایک کام کرو, مسجد میں ہر روز بشر جاتے ہیں اور جب یہ مسجد کی طرف جانے لگے تو راستے میں کیچڑ ڈال دو. چنانچہ لوگوں نے راستے میں کیچڑ ڈال دیا. اب بشر جا رہے ہیں مگر ان کے قدم کیچڑ پر پڑ رہے ہیں, قدم میں کیچڑ کا نشان تک نہیں ہے. غیب سے آواز آ رہی ہے اے میرے بندو جب بشر کے دل کو میں نے کیچڑ سے پاک کر دیا تو اس کے پیر میں کیچڑ کہاں سے لگائیں گے. وہ بشر حافی ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. وہ توبوا الی اللہ جمیعا, اے لوگوں اللہ کی طرف مکمل توبہ کرو. ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تمہارا رب اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کا تمہیں پیغام دے رہا ہے اور اس کے جن بچوں نے بندوں نے سچے دل سے توبہ کر لیا ہے اور معافی مانگ لی ہے رب کی بارگاہ میں, اللہ تعالیٰ نے کس درجہ ان کو قربیت عطا فرما دیا اور کتنا محبوب رب تعالیٰ نے ان کو اپنا بنا لیا. خدا
خدا کی قسم تاریخیں پڑھو تو ایمان تازہ ہو جایا کرتا ہے. سود کھانا بہت بڑا گناہ ہے. آج مسلمانوں کا ایک طبقہ سود میں بھی گرفتار دکھائی دیتا ہے. سود خوری سے بچنا چاہیے. سود خوری سے ایسے بچو پیارے جیسے آگ سے بچتے ہو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سود خوری سے نہیں بچتا ہے گویا خون اور پیپ پی رہا ہے. قیامت کے دن جب اسے سزا دی جائے گی تو اتنی بھیانک سزا ہوگی. اس لیے تم سود کے قریب نہ جاؤ. سود کا لینا بھی بند کرو, سود کا دینا بھی بند کرو. آج کتنے لوگ ہیں جو عام طور سے سود کو کھا لیا کرتے ہیں اور اس گناہ کو بڑا ہلکا گناہ معاذ اللہ سمجھا کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سود خوری سے کس طرح سے پابندی لگائی ہے آؤ دیکھو. جب اللہ کے ایک دیوانے کو پتا چلا کہ سود خوری کا بڑا بھیانک گناہ ہوتا ہے تو کس طرح سے سود خوری کے گناہ سے توبہ کی ہے آؤ دیکھو ذرا دیکھو. یہ حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت حبیب اجمی وہ بزرگ ہیں جو اولیاء کرام میں ولیوں کے سردار تسلیم کیے گئے ہیں. حضرت حبیب اجمی بہت بڑے سود خور تھے. اتنے بڑے سود خور تھے حبیب اجمی کہ سود خوری پر یہ قرضہ بانٹا کرتے تھے اور ان کے قرضہ وصولنے کا طریقہ یہ تھا کہ جس قرض خواہ کے وہاں جاتے اگر قرضہ نہ ملتا اور نفع نہ ملتا تو اتنے دن کا وہ ہرجانہ بھی وصول کر لیا کرتے تھے. حضرت حبیب اجمی اتنے بڑے سود خور تھے. انہوں نے ایک غریب کو سود پر پیسہ دے دیا تھا. جب ٹائم پورا ہو گیا اس کے دروازے پر گئے مگر وہ بیچارہ اپنے گھر پر نہیں موجود تھا. گھر کی عورت سے پوچھا, گھر والی نے بتایا میرا شوہر نہیں ہے. حبیب اجمی نے کہا آج تمہارے دروازے پر تمہارے شوہر کو میں ذلیل کر کے تب چھوڑوں گا. میرا قرضہ لے آیا ہے, نہ تو قرضہ دے رہا ہے نہ تو سود کا نفع دے رہا ہے. آج میں ہر جانا لے کر کے جاؤں گا, بھاگوں گا نہیں. عورت نے دیکھا میرا شوہر ذلیل ہو جائے گا. کہا تو آپ کا ہر جانا کیا ہوتا ہے؟ کہا جو تمہارے گھر ہو وہی دے دو, وہی ہر جانا لے کر کے تب میں واپس جاؤں گا. اس غریب کے گھر بکرے کا ایک سرا رکھا ہوا تھا. اس کا شوہر کئی روز پر آج بکرے کا سرا لے کر آیا تھا. بچوں نے دیکھا تو کہا امی آج ہمیں گوشت کھانے کو مل جائے گا. ماں نے کہا ہاں بیٹو یہ تمہارے باپ کا لایا ہوا ہے, گھبراؤ نہیں, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ماں تیاری کر رہی ہے کہ بکرے کے سرے کو بکائے. تب تک حبیب اجمی پہنچ گئے اور انہوں نے مطالبہ کیا. ماں نے وہی بکرے کا سرا اٹھا کر کے دے دیا. بچوں کی نگاہ پڑی تو بچوں کی آہیں نکل گئی. بچوں نے اپنے ماں کا دامن تھاما. امی جان یہ تو کھانے کے لیے آپ کہہ رہی تھی کہ باپ ہمارے لیے لائے ہیں. ماں کی آنکھیں ڈبڈبا گئی. ماں نے کہا اے بچوں صبر کرو, اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو غریب پیدا کیا. تمہارا باپ غریب ہے, وہ سود پر پیسہ لایا تھا. حبیب اجمی سود خور آیا ہے, تمہارے باپ کو رسوا کرنے پر تلا ہوا ہے. بچوں نے عرض کیا رب کی بارگاہ میں اے میرے مولا میرے باپ کو رسوائی سے بچا لے. اے پروردگار میرے باپ کو سود خوری سے بچا لے. اے الہ العالمین میرا باپ سود خوری کی بنیاد پر ہماری پرورش کر رہا ہے, ہمارے جسم کا خون کیسا بنے گا. بچوں کے آنسو نکل آئے. موٹی سمجھ کے شانے قریبی نے چن لیے. حبیب اجمی گئے اپنے گھر اور اپنی بیگم کو دیا, لو بکرے کا سرا تیار کرو. جب بیگم نے پکا کر کے تیار کیا آنے کے لیے بیٹھے تو دیکھ کیا رہے ہیں کہ پوری ہانڈی خون سے بھری ہوئی ہے. بیگم چاہتی ہے نکال لا اور جب دیکھتی ہے تو چیخ پڑی. بیگم نے کہا اے شوہر میں آپ سے کہا کرتی تھی خدا کا قہر مول نہ لو. یہ دیکھو سود خوری کا نتیجہ ظاہر ہو گیا. ہانڈی شوربے سے نہیں بلکہ خون سے بھری ہوئی ہے. سچ فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ سود خوروں کو پیپ اور خون دیا جائے گا کھانے کے لیے. اے حبیب اجمی میں تم سے کہتی تھی کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو, رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لو. حبیب اجمی وہی گر پڑے اور عرض کرنے لگے میرے مولا مجھے معاف کر دے. پروردگار تیرا عذاب جب میرے لیے دنیا میں ہے تو آخرت میں کتنا بڑا عذاب ہوگا. اے میرے مولا تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں, میری خطا معاف کر دے. حبیب اجمی کے آنسو گرنے لگے. حبیب اجمی رونے لگے اور اسی رونے کے عالم میں حبیب اجمی اٹھے. انہوں نے سوچا لاؤ اپنے توبہ پر کسی کو گواہ بنا لوں اور کسی کے وسیلے سے توبہ کر لوں. پہلے زمانے کا دور یہ تھا اور پہلا دور یہ تھا کہ جب لوگ توبہ اپنی خطاؤں سے کیا کرتے تھے تو کسی بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کیا کرتے تھے, کسی پیر کامل کے ہاتھ پر توبہ کیا کرتے تھے, کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر کے توبہ کیا کرتے تھے. دیکھو یہی سے وسیلے کا پتہ چل گیا کہ جب تم وسیلہ نہ لوگے تو تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی. رب کی بارگاہ میں تمہیں توبہ کرنی ہے, جب بھی تمہیں وسیلہ لینا پڑے گا. آج کچھ ایسے بدماش ذہن کے لوگ ہیں جو وسیلوں کا انکار کر دیا کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں حبیب اجمی کو جانے کی ضرورت کیا تھی حسن بصری کی بارگاہ میں, حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں. یہ حبیب اجمی
چل پڑے. راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے جو صاحب کشف و کرامت بچے تھے, اس میں کچھ ایسے تھے جو اللہ والے تھے. ان بچوں نے دیکھا وہ دیکھو حبیب اجبی آ رہے ہیں. بچوں نے کہا ٹھہر جاؤ, وہ حبیب اجبی سود خور آ رہا ہے, اگر اس کے دامن کی ہوا بھی کسی کو لگ گئی تو وہ جہنمی ہو جائے گا, اتنا بڑا گنہگار وہ آ رہا ہے. اتنا سننا تھا حبیب اجمی اور زارو قطار رونے لگے. اے میرے مولا بچے بھی میرے گناہ سے بھاگ رہے ہیں, پروردگار اب مجھے پناہ کہاں ملے گی؟ یہ بچے بھی میرے دامن کی ہوا سے پناہ مانگ رہے ہیں, میرے مولا میری غلطی معاف کر دے. حبیب اجمی کے آنسو گر رہے ہیں. حبیب اجمی پہنچ گئے حضرت امام حسن بصری کی خدمت میں. حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ پر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی, اور توبہ کر کے جب واپس آنے لگے تو وہی بچے پھر راستے میں کھیلتے ہوئے مل گئے. ان بچوں نے پھر حبیب اجمی کو دیکھا تو بچوں نے کہا اب کھیل بند کر دو, حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں, اگر ان کو ہم لوگوں کا گرد و غبار اڑ کر کے لگ جائے گا تو گنہگار ٹھہرو گے. حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں اس لیے رک جاؤ. اب حبیب اجمی کا حوصلہ بڑھا. حبیب اجمی نے سن لیا ان بچوں کے ذریعے سے, یہی بچے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ دامن کی ہوا لگے گی تو گنہگار ٹھہرو گے, مگر یہی بچے ہیں جو اعلان کر رہے ہیں کہ حبیب اجمی توبہ کر کے آ رہے ہیں. اب اگر ہم لوگوں کا گرد و غبار اڑ کر کے پڑا تو گنہگار ٹھہرو گے, اس لیے کھیل بند کر دو. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. حبیب اجمی کو حبیب کس نے بنایا ہے؟ توبہ نے. بشر حافی کو ولی کس نے بنایا؟ توبہ نے. حسین بن ایاز کو سید الطائفہ کون بنایا؟ توبہ نے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا. تمہارے رب کا فرمان ہے وہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون, اے ایمان والو رب کی بارگاہ میں مکمل طور پر توبہ کرو. مومنوں کو توبہ کا حکم ہے, کافروں کو تو حکم ہوتا ہے وہ اسلام لائیں, پہلے وہ کلمہ پڑھیں. جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھ لیں گے ان کے لیے توبہ کہاں ہے, ان کے لیے نماز کہاں ہے, ان کے لیے روزہ کہاں ہے؟ سب سے پہلے ان کے لیے ایمان ہے, اور جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے رب کا حکم ہو رہا ہے کہ اگر تم سے خطا ہو رہی ہے اور لغزش ہو جا رہی ہے, اے میرے بندو تم اپنے خطاؤں کی معافی میری بارگاہ میں مانگو. بندوں سے خطا ہوگی, ضرور لغزش ہو جائے گی. آؤ دیکھو خطا دونوں طرف سے ہوئی ہے. حضرت میں عرض کرتا چلو, ابلیس سے بھی غلطی ہوئی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی ہے. ابلیس کے تعلق سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم کا سجدہ کر, اس نے انکار کر دیا, غلطی اس نے کی ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رب نے ارشاد فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا. حضرت آدم درخت کے قریب چلے گئے, لغزش ادھر سے بھی ہو گئی ہے. دونوں خطاؤں میں فرق ہے. ایک خطا ہو رہی ہے گھمنڈ سے, ابا واستکبرا, تو گھمنڈ سے جو غلطی ہوتی ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے, اور لغزش سے جو غلطی ہوتی ہے اگر بندہ نادم ہو کر کے رب کی بارگاہ میں معافی مانگے تو اس کی توبہ قبول ہو جایا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ابلیس سے سوال کیا ابلیس تم نے ابن آدم کی کمر کیسے توڑی, تو ابلیس نے کہا میں نے ابن آدم کی کمر گناہ کروا کر کے توڑ دیا, زنا میں نے اس سے کروایا, جھوٹ میں نے اس سے بلوایا, قتل میں نے اس سے کروایا, شراب میں نے اس سے پلوائی, بے حیائی میں نے اس کو مبتلا کر دیا, یہاں میں نے اس کو مبتلا کیا, وہاں میں نے اس کو مبتلا کیا, فلاں جگہ میں نے اس کو مبتلا کیا. اس طرح سے میں نے اس کی کمر توڑ دی, تقویٰ اور طہارت کی. پھر ابلیس سے پوچھا گیا کہ تیری بھی کبھی کمر ٹوٹی ہے؟ تو ابلیس نے کہا ہاں میری کمر تو بڑی آسانی سے ٹوٹ گئی, میں نے تو اس کو گناہ کروا کر کے کمر اس کی کمر کو توڑا ہے, لیکن اس نے میری کمر کو بڑی آسانی سے توڑ دیا. کہا تیری کمر کو کیسے ابن آدم نے توڑ دیا؟ کہا ابن آدم اپنے گناہ کو سوچ کر کے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہوا, رو پڑا, توبہ کیا, میری کمر ٹوٹ گئی. اس نے توبہ کر کے میری کمر کو توڑ دیا. اس لیے اے مسلمانوں تمہیں ابلیس کی کمر توڑ دینی ہے تو توبہ کر کے توڑ دینی ہے. تم رب کے بارگاہ میں توبہ کر کے ذرا دیکھو دو, جو توبہ کر لیتا ہے اس کی روزی بڑھ جایا کرتی ہے. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں تم علی الطہارۃ فإن یشاء علیک الرزق, تم ہمیشہ پڑھا کرو تم پر تمہاری روزی بڑھا. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان کتنا عام ہے, جب توبہ کرو گے تو پاک و صاف رہو گے. یہاں پاک و صاف رہنے کا مطلب صوفیاء کرام فرماتے ہیں گناہوں سے پاک و صاف رہو, صرف جسمانی طور پر ہی پاک و صاف نہیں. ظاہری ترجمہ حدیث شریف کا تو یہ ہوتا ہے کہ جسمانی طور پر تم پاک و صاف رہو, مگر صوفیاء اس کی وضاحت بیان فرماتے ہیں کہ تم علی الطہارۃ فإن یشاء علیک الرزق, تم ہمیشہ پاک و صاف رہا کرو, تم پر تمہاری روزی بڑھا دی جائے گی. تم گناہ چھوڑ دو تمہاری روزی بڑھ جائے گی, تم خطا چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی, تم پاپ چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی, تم بے حیائی چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی, تم شراب چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی, تم جھوٹ چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی, تم سود خوری چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی, تم غیبت چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی, ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو تمہاری روزی بڑھ جائے گی. روزی بڑھتی کیسے ہے اور روزی گھٹتی کیسے ہے, اس کو
अभी सुन लो प्यारे, गुनाह करने से रोजी घट जाती है, झूठ बोलने से रोजी घट जाती है, गुनाह करने से रोजी घट जाती है। और अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने माँ और बाप का चेहरा सवेरे सवेरे मोहब्बत से देखा करे, अल्लाह ताला उसकी रोजी को बढ़ा देता है। ये हदीस शरीफ है। अब रोजी बढ़ने की शिकायत ना कर लो। अगर चाहते हो कि तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाए तो अपने बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। अगर बाप मौजूद है, अपनी माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लिया करो। अगर माँ मौजूद है और अगर माँ बाप दोनों मौजूद नहीं है तो इनसे मोहब्बत किया करो, इनके हक में इसाले सवाब किया करो, तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाएगी। माँ और बाप को नाखुश करने के बाद तुम कहो कि तुम्हारी रोजी बहन नहीं बढ़ सकती है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमा रहे हैं कि माँ और बाप की दुआएं औलाद के हक में मकाम कबूलियत में नबी की दुआ के बराबर है। इसलिए तुम अपने माँ और बाप को खुश रखा करो, तुम्हारी रोजी तुम पर बढ़ा दी जाएगी। वो तूबू इल्लाह जलिया, तुम सबके सब अल्लाह की तरफ तौबा करो, ए ईमान वालों फलाह पा जाओगे। अगर रोजी की बुनियाद पर फलाह समझ रहे हो हमारे लिए है तो जरा तौबा करके देखो तो आज कितने लोग हैं जो अपनी माँ को सताया करते हैं, अपने बाप को तकलीफें दिया करते हैं। माँ और बाप को तकलीफें न दिया करो। माँ और बाप को तकलीफ जो देने वाली औलाद होती है वो औलाद कभी भी नहीं पनपती है। प्यारे सुनो सुनो, अगर माँ और बाप को तकलीफ दे दी हो तो रब की बारगाह में तौबा करो और माँ और बाप को राजी कर लो। माँ और बाप राजी हो जाएंगे तो तुम पर तुम्हारी रोजी बढ़ा दी जाएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान पर जरा गौर तो करते चलो। जिंदगी का कौन सा हिस्सा है जिस वसूल को नबी ने मुरत्तब नहीं फरमाया? जिंदगी का कौन सा दस्तूर है जिस दस्तूर को नबी कौनैन ने तुम्हें दिया नहीं है? जिंदगी का कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूले को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अता नहीं की है? ये वही हिंदुस्तान तो है जिस हिंदुस्तान में हम और आप आबाद हैं। आज हम और आप कामयाबी का ख्वाब देख रहे हैं और बंबई की सरजमीन पर रह करके या खुदा की कसम याद रखो, बंबई ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का तो हर शहर अब अय्याशियों का अड्डा बन गया है। गुनाहों की इतनी आम मामूली बातें और आम माहौल हो गया है गुनाहों का कि मुसलमान अपने घर के दरवाजे से निकले तो शराफत और तकद्दुस का खून हो जाया करता है। मुसलमान आपको ऐसे माहौल में जीवन बिताना है, ये वही भारत की सरजमीन तो है, ऐसे माहौल में आपने जीवन बिताया है। आपके सामने आपका तारीख का एक वर्क उलट दूं, आप तो सिर्फ भयानक जराइम पढ़ते हैं, आपको किताबों के पढ़ने का मौका नहीं है और आप अपनी तारीखों को पढ़ते नहीं, इसलिए आप जान नहीं पाए। आपके सामने आज से पहले कम गुनाह नहीं लाए गए थे, आपके सामने आज से पहले कम परेशानियां नहीं पेश की गई थी। ऐसे ऐसे गुनाह आपके सामने पेश किए गए थे, लेकिन आपने उन गुनाहों को ऐसी ठोकर मार दिया था और इस तरह से आपने दंता शिकन जवाब दिया था। प्यारे सुनो, कैसे कैसे गुनाहों से आपने तौबा की और ठोकर मार करके इस्लाम को बढ़ाया था। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुजाहिदीन एक मुल्क पर हमला करते हैं और दो मुजाहिद पकड़ लिए गए। जब दोनों मुजाहिद गिरफ्तार किए गए तो एक मुजाहिद को तो बादशाह ने सजा दिलवा दी और एक मुजाहिद को वजीर ने चिरौरी मिनती करके रोक लिया। बड़ा खूबसूरत नौजवान था। वजीर ने बादशाह से कहा कि इस नौजवान को छोड़ दीजिए, इसको हम दीन ईसाइयत में ले लेंगे और जब ये दीन मसीहत में आ जाएगा तो इस नौजवान से हुकूमत के लिए काम बहुत लिया जाएगा, इसलिए ए बादशाह इसको न मारा जाए। बादशाह ने कहा सुनो, ये मुसलमान है, मुसलमान और मुसलमान फांसी के फंदे पर भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान जेल में हथकड़ी पहने भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान को कैद खाने में डाल दो जब भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान समुंदर की सतहों पर तैरता हुआ जाएगा तब भी मुसलमान रहेगा, मुसलमान आग के शोलों में कूद जाएगा तब भी मुसलमान रहेगा, हर हर मोड़ पर मुसलमान रहेगा, ये मुसलमान है। वजीर ने कहा लेकिन सुल्तान ये भी सुनो, ये अरब है और अरब को हसीनाओं से बड़ी मोहब्बत होती है। मेरे पास एक ऐसी लड़की है जो अपने हुस्न के बलबूते पर इसको दीन मसीहियत में दाखिल कर लेगी। कल ले जाओ। ठीक, उस नौजवान को वजीर अपने घर लाया, अपनी लड़की से कहा बेटी देखो, इस नौजवान को इसी शर्त में मैं बादशाह से छुड़ा करके लाया हूं, इस नौजवान से हुकूमत का काम लेना है। लड़की ने कहा ठीक। एक कमरे में नौजवान को बंद किया गया। अल्लाह के हबीब के ये दीवाने हैं, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात जाहिरी का वाकया ये है, ये हजरत उमर फारूक आजम के दौर का वाकया है। अल्लाह अकबर। इन दोनों नौजवानों का माहौल जरा मुलाहजा फरमाइए। नौजवान रात की तारीकी में बैठा हुआ है कमरे में, एक छोटा सा चिराग टिमटिमा रहा है, तब तक एक लौंडी जा करके पहुंची, हसीनो जमील खूबसूरत है और जैसे वो पहुंची, पहुंचने के बाद उसने अपने हुस्न को पेश किया नौजवान के सामने, मगर नौजवान उधर नहीं देखा, उठ करके नमाज पढ़ने लगा, नियत बात करके अपने रब को याद करने लगा। वक्त गुजर गया, रात पूरी गुजर गई। जब दूसरी रात आई तब फिर इसने ऐसे ही किया, जब तीसरी रात आई तो फिर इसने ऐसे ही किया। अब तीसरी रात इसने कहा ए नौजवान, मैं तुमको तो दीन ईसाइयत में न ले सकी, लेकिन तुमने अपने दीन की तरफ मुझे मायल कर लिया, अब मैं फितना में और फसाद में मुब्तला करने
کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں تمہارے دین اور تمہارے دین کے قانون سے بہت متاثر ہو چکی ہوں، مجھے اسلام کا قانون پیش کرو اور مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کر لو۔ اس نوجوان نے اسی قید خانے میں اس لڑکی کو کلمہ پڑھا کر داخلے اسلام کیا۔ اب لڑکی نے کہا دیکھو ہمارا تمہارا رہنا یہاں مناسب نہیں ہے، میں گھوڑے منگواتا ہوں، اب یہاں سے نکل چلائیں۔ وہ دونوں نکل گئے گھوڑے سے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندان خانے میں بھی مسلمان نے اپنے تقوی اور تقدس سے اسلام کو فروغ دیا ہے۔ یہ وہ قوم مسلم کی جماعت تھی کہ قید خانے میں رہ کر کے بھی اپنے تقوی اور طہارت کو نہیں چھوڑا تھا اور تمہیں درس زندگی دیا تھا۔ تم مسلمان قوم ہو، عیاشی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم گناہ کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم چوری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم بے حیائی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تم شراب کے عادتوں کو قائم کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، بلکہ اپنے تقدس سے اور اپنے تقوی طہارت والی زندگی کو ان کے سامنے پیش کرتے ہی ان کو بھی اپنے دامن میں لیتے جاؤ اور ان کو بھی اپنے ماحول میں رنگتے جاؤ اور ان کو بھی یہ پیغام سناتے جاؤ کہ مومن بن جاؤ تو تمہارے لیے بھی دروازہ رحمت کا کھلا ہوا ہے کہ وہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، تم سب کے سب فلاح پا جاؤ گے۔ آؤ سنو، یہ جشن غریب نماز ہے، توبہ کی برکت سماعت فرما لو۔ دو بزرگ ایسے پائے جا رہے ہیں اولیاء کرام میں، ایک تو سرکار غوث اعظم اور دوسرے سرکار خواجہ غریب نواز عطا رسول رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سرکار غریب نواز عطا رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ سرکار عطا رسول خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور طواف کرنے کے بعد حضور سرکار عطا رسول اپنی پلکوں سے مطاف کو جھاڑ رہے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے، معین الدین کیا مانگتے ہو مانگ لو۔ عرض کرتے ہیں پروردگار میری منشا جو ہے تو جانتا ہے، معین الدین میں عطا کروں گا مانگ لے۔ عرض کرتے ہیں میرے مولا تیرے علم میں ہے، پھر ندا آتی ہے معین الدین مانگ لے۔ عرض کرتے ہیں مولا میری منشا تیرے علم میں ہے، تب تک آواز آتی ہے غیب سے، اے معین الدین، اے معین الدین، جا تیرے سلسلہ کے جتنے ہیں میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تب تک عرض کرتے ہیں میرے مولا ان کی بخشش کا طریقہ کیا ہوگا؟ ندا آتی ہے معین الدین، جو بھی تیرے سلسلے کا ہوگا جب تک اس کی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہو جائے گی تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ میں تیرے سلسلے کے ہر فرد کو توبہ کی توفیق دے دوں گا تب اس کو موت آئے گی۔ یہی سلسلے چشتیہ کی بڑی عظیم برکت ہے اور یہی سلسلے قادریہ کی برکت ہے۔ دو ہی بزرگ تو ایسے ہیں، سرکار غوث اعظم نے بھی فرمایا ہے کہ میرا نام لیوا سچا دل سے جو رہے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہ نصیب ہو جائے۔ تبھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ قادری کا قادریوں میں اٹھا عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور سرکار عطا رسول غریب نواز فرماتے ہیں کہ میرا نام لیوا جو محبت سے رہے گا جب تک اس کو توبہ کی توفیق نہیں مل جائے گی تب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے جو جشن غریب نواز منایا جاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد سمن علامہ حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، اے ہندوستان کے مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے غربت و افلاس کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ تم اپنے پریشانی کی شکایت کیوں کرتے ہو؟ سلطان الہند تمہارے ہیں، غریب نواز تمہارے ہیں، غربت کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، افلاس کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، مصیبت کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، پریشانی کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، بھیانک ماحول کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے، دشواریوں کا جنازہ وہاں سے نکل رہا ہے۔ جب ہمارے پاس غریب نواز ہیں اور ہم غریب نواز کے ہیں تو ہمارا نعرہ یہی ہونا چاہیے کہ خواجہ ہند در بارہا تیرا، خواجہ ہند در بارہا تیرا، خواجہ ہند و در بارہا تیرا، اور کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا۔ وہ توبوا الی اللہ جمیعا، یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد۔